بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی ایم ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ پہلے تو میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ مے دس عید برنگ پراسپر ان یور لائف، اور اللہ پاک آپ سب کے لیے خیریت کی عید لے کے آئیں، اور جن کے پیارے اس دنیا میں نہیں ہیں، اس عید میں ان کے ساتھ نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو کیسی گزر رہی ہے آپ سب کی عید؟ کیا 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 عید پہ؟ کیا کیا کھایا؟ عیدی کس کس سے وصول لی، اور کتنا کمال اکٹھا ہو گیا آج؟ ضرور بتائیں۔ میں آج عید کے اس پرمسرت موقع پہ آپ سب کے لیے ایک عید اسپیشل ناول لے کے آئی تھی، جو سوری گائز اس کی میں وہ آپ کو پہلے نہیں وہ تھوڑی سی جو میں بتاتی ہوتی ہوں کریکٹرز کے بارے میں، یا اس کے کریکٹرز کے بارے میں، وہ مجھے کرنے کا ٹائم نہیں مل سکا۔ عید ہے تو عید کی مصروفیات میں سب بیزی تھی، میں بہت زیادہ بیزی تھی، تو لیکن میں نے کہا کہ لسنرز ویٹ کر رہے ہوں گے تو ان کے لیے عید اسپیشل کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، اسی لیے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں ناول لے کر، جو شازیہ مصطفیٰ کا ہے، عید سے پہلے عید، ریٹن بائی شازیہ مصطفیٰ۔ جی تو لیٹ اسٹارٹ آور ناول۔ ڈیڈی، میرا دل یہاں بالکل دل نہیں لگ رہا، ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ وہ بڑی بیزار اور جھنجھلائی ہوئی تھی کہ ریحان احمد کی تنقیدی نگاہیں اس پر اٹھی، جو بلو جینز پر پنک ٹی شرٹ میں اپنے لیئر کٹنگ بالوں کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ لگ جائے گا دل بھی، انہوں نے اخبار میں حوض اپنی دلچسپی قائم رکھی۔ آپ کی بیٹی کا جب دل نہیں لگ رہا ہے تو ہمیں واپس جانا چاہیے۔ فوزیہ بیگم تو خود یہاں آ کر کب خوش تھی۔ میں نے جو سوچا ہے بالکل ٹھیک سوچا ہے، وہاں رہ کر تم سب اتنے آزاد خیال ہو گئے ہو کہ اپنی مشرقی اقدار تک کو بھول گئے ہو۔ ریحان، آپ نہیں بھولے کہ جیسا دیس ہوتا ہے ویسا ہی بھیس بھی اپنانا پڑتا ہے۔ وہ ناگواری سے تڑپ کے گویا ہوئی تھی۔ یہ مت بھولو کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے اور اسلام کے جو تقاضے ہیں ہم اس سے باہر نکل چکے ہیں۔ ان کی چپتی ہوئی طنزیہ نگاہ ہنیا پر اٹھی تھی، جو کتنی بے باک سی ہو گئی تھی۔ وہ یہی سوچ کر تو امریکہ سے پاکستان آئے تھے کہ اپنی بیٹی کی یہاں شادی کر کے جائیں گے۔ ہنیا ملیکہ اور فوزان کے مقابلے میں خاصی پر اعتماد، نڈر اور کچھ بے باک بھی تھی۔ ڈیڈی، میں بس کوئی بحث نہیں ہوگی، شام میں میرے ایک دوست کی فیملی آئے گی، ذرا تم ماں بیٹی اپنا حلیہ درست کر لینا، یہ سمجھ کر یہ امریکہ نہیں پاکستان ہے۔ ایک طنزیہ حکم تھا، وہ دونوں ہی خفیف سی ہو گئیں۔ ریحان احمد کے ایک دیرینہ دوست تھے، ان سے ان کی دوستی آج بھی برقرار تھی، اور آج اپنے دوست کی فیملی کو بھی اسی لیے بلایا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ ان کی بیٹی ہنیا کے لیے دے دیا تھا، مگر ابھی ریحان احمد نے کسی کو نہیں بتایا تھا، ورنہ ابھی سے ماں بیٹی ہنگامہ شروع کر دیتی۔ شام 5 بجے ریحان احمد نے ذرا سختی اور درشتگی سے ہنیا کو قمیص شلوار کا لباس پہننے کو کہا تھا۔ وہ پورے منہ بناتے ہوئے تیار ہوئی تھی۔ آپی، کتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ اس ڈریس میں۔ شٹ اپ، مجھے اتنی الجھن ہو رہی ہے اس ڈریس سے، شلوار اور دوپٹہ سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ جھنجھلائی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ اسی وقت فوزیہ بیگم اتنی بھنائی ہوئی اندر آئیں کہ وہ دونوں ہی چونک گئی۔ مجھے جس بات کا ڈر تھا وہی کیا تمہارے ڈیڈی نے۔ کیا کر دیا؟ ہنیا کچھ سمجھی نہیں تھی۔ جلدی آؤ، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وہ چہرے پر اتنی ناگواری اور غصہ لیے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ ہنیا دوپٹہ سائڈ پر ڈالے اپنا لیئر کٹنگ بالوں کو ہلاتی ہوئی چلی آئی۔ وہاں موجود لوگوں کو حیرانگی سے نگاہ اٹھی تھی۔ 3 خواتین اور 3 مرد حضرات تھے، لیکن ان میں ایک بھوری آنکھوں والا شخص جو وائٹ قمیص شلوار میں ملبوس تھا، چہرے پر ہلکی بڑی ہوئی شیو اس کی مردانہ وجاہت کو اور گریسفل بنا رہی تھی۔ وہ جھجک کر رکی۔ آؤ آؤ بیٹا، ہمارے پاس آ کر بیٹھو۔ فاطمہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ سلام کرنا تو جیسے وہ بھول ہی گئی تھی۔ اس بھوری آنکھوں والے نے ایک نگاہ میں ہی اس کا جائزہ لے لیا تھا کہ وہ کتنی بے باک اور ماڈرن ہے، پھر اس نے نگاہ ہٹا لی تھی۔ بھائی صاحب، میں انگوٹھی تو ابھی پہنا دیتی ہوں، ہم پہلے ہنیا سے تو پوچھ لیں۔ فوزیہ بیگم گھبرا گئی۔ ہاں ہاں پوچھ لیں۔ عبید احمد گویا ہوئے۔ ارے عبید، تم کیسی بات کر رہے ہو؟ جب اشب میرا بیٹا ہوا تو ہنیا تمہاری بیٹی ہو گئی۔ بھابھی، انگوٹھی پہنائیے۔ ریحان احمد تو چاہ رہے تھے جلدی سے ہی ان کی بیٹی کے پیروں میں بیڑیاں پڑ جائیں۔ ہنیا کچھ سمجھ ہی نہ پائی کہ یہ لمحوں میں ہوا تو کیا ہوا۔ وہ تنک کے اٹھ کر ڈرائنگ روم سے ہی نکل گئی۔ اشب اس لڑکی کی ہر ادا کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ کون سا خوش یہاں آیا تھا؟ ابو نے دھمکی ہی ایسی دی تھی کہ اسے چپ ہونا پڑا۔ وہ
اسے ویسے ہی اتنی بے باک لڑکیاں بری لگتی تھی جو کسی کی اہمیت ہی نہیں دیتی تھی، اور یہ لڑکی اسے خاصی ٹیڑھی لگی تھی۔ دیکھا تھا آپ نے اس کا بیہیویئر، وہ بری طرح کھول رہا تھا۔ کل شام سے ہی وہ سلگ ہی رہا تھا۔ اشرف لڑکی بہت پیاری ہے، ثنا بھابی نے کھلے دل سے تعریف کی۔ لگتا ہے آپ سب صرف خوبصورتی پر مر مٹے ہیں۔ وہ تو جلا بھنا ہوا تھا کیونکہ ابو کی دھمکی ہی ایسی تھی کہ اسے اپنی آواز کو احتجاج کو دبانا پڑا تھا۔ ایک تو میری پڑھائی باقی ہے، مجھے ماسٹر کرنا ہے، MBA کرنا ہے۔ کس نے روکا ہے؟ اپنی پڑھائی جاری رکھو، ہمیں تمہاری شادی تو کرنی تھی۔ تعلیم پوری ہونے سے پہلے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ امی تو اسے ہر طرح سے سمجھا کے ٹھنڈا کرنا چاہ رہی تھی۔ امی میری پڑھائی ڈسٹرب ہوگی، آپ پلیز ابو کو سمجھائیے۔ وہ اتنا ہراساں اور لاچار لگ رہا تھا کہ ثنا بھابی کو اس پر ترس آنے لگا۔ اشرف، تم ابو کو جانتے ہو، وہ جو بات کہہ دیں وہ پوری ہوتی ہے۔ تم اپنی پڑھائی جاری رکھو، پھر میں ہنیا سے ملی ہوں، اچھی لڑکی ہے، تم مینج کر لو گے۔ وہ بات کرتے ہوئے نگاہ چرانے لگی۔ اچھی لڑکی؟ آپ سب کے درمیان سے دیکھا تھا کیسے بل کھاتے اٹھی تھی؟ صاف لگ رہا تھا کہ اس کے انداز سے اور آنٹی کے انداز سے کوئی اس رشتے پر خوش نہیں۔ وہ تو جتنی دیر وہاں بیٹھا تھا ان ماں بیٹی کے تاثرات کا جائزہ ہی لیتا رہا تھا۔ اگر تمہیں اپنی بکواس اسی طرح جاری رکھنی تو ابھی دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، مجھے ایسی اولاد کی کوئی ضرورت نہیں جو میری نافرمانی کرے۔ عبید احمد کب سے اس کی بحث بھری گفتگو باہر کھڑے سن رہے تھے۔ ان سے برداشت نہ ہوا تو اندر چلے آئے، وہ تو گڑبڑا ہی گیا۔ ثنا بھابی تو بیٹھے سے کھڑی ہو گئی، امی ادھر ادھر نگاہ چرانے لگی۔ یہ سب تمہارے لاڈ کا نتیجہ ہے، جو ہماری ہی اولاد آج ہمارے منہ پر چڑھ رہی ہے۔ ان کی توپوں کا رخ امی کی جانب ہو گیا۔ اشرف لب بھینچ کر اندر کا غصہ دبانے لگا۔ وہ کوئی منع تھوڑی کر رہا ہے۔ امی نے دفاع کرنا چاہا۔ یہ ساری بکواس اس کی میں نے سنی ہے۔ پڑھ پڑھ کے آج ہمیں پڑھانے چلے ہیں؟ انہوں نے ہنکارتی اور طنزیہ نگاہوں سے اسے گھورا، اور وہ سر جھکا کے کھڑا تھا، صرف اس لیے اپنی زبان بند کی ہوئی تھی کہ وہ امی کو سنانے لگتے ہیں۔ اگر تمہیں اپنی مرضی کرنی ہے تو میری نگاہوں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ ابو پلیز، آپ میری بات سمجھیے، صرف 2 سال کی تو بات ہے، میں واپس آؤں گا تو کر لوں گا شادی۔ وہ ایک دم نرم سا پڑ گیا۔ لیکن مجھے تو تمہاری شادی ابھی کرنی ہے۔ وہ بضد تھے کیونکہ ریحان احمد نے اپنی بیٹی کے متعلق جو سب کچھ انہیں بتا دیا تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد شادی ہو جائے۔ تم اپنی پڑھائی کرتے رہنا، 2 سال کا تمہارا باہر کا کورس ہے، وہ بھی کراؤ، مگر شادی تمہیں کر کے جانی ہوگی۔ وہ بھی خاصے دور اندیش تھے کیونکہ باہر کے ملک کی آزاد فضاؤں کو وہ بھی جانتے تھے، پھر وہ اشرف کو بھی بھاری ذمہ داری سے دبانا چاہ رہے تھے تاکہ وہ آنکھ چرا کے بھاگے نہ۔ اسے یہ خیال تو رہے گا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا مجھے 3 ماہ بعد جانا ہے۔ ہاں پتہ ہے مجھے، میں نے ریحان کے سامنے ساری بات رکھ کر ہی تمہارا رشتہ طے کیا ہے۔ اس 1 ماہ کے اندر شادی ہو جائے گی، تم اور ہنیا کچھ سیٹ بھی ہو جاؤ گے۔ وہ گویا ہوئے۔ اشرف تل ملاتے ہوئے دانت پیسنے لگا کیونکہ ابو تو اپنے فیصلے سے 1 انچ نہیں ہٹ رہے تھے۔ وہ ہتھیلی پر مکہ مار کر رہ گیا۔ ثنا بھابی نے ان کے جانے کے بعد رکا ہوا سانس بحال کیا۔ امی کی بھی جان میں جان آئی۔ اشر بھائی اندر آئے تو اس کا منہ لٹکا ہوا دیکھا۔ انہوں نے ثنا بھابی سے اشارے سے پوچھا، یار تم اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ وہ مبہم سی معنی خیز مسکراہٹ لے کر گویا ہوئے۔ اشر بھائی، اس کے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے کہ میری شادی ہو رہی ہے، جاذب نے شرارتی نظروں سے کہا۔ اشرف نے مکہ تان لیا کیونکہ اسے جاذب کا چڑھانا بہت آگ لگاتا تھا۔ تم سے چھوٹا ہوں اور شادی شدہ ایک بچے کا باپ ہوں، اس نے فوراً کہا۔ میرے ازلی دشمن تم ہی ہو۔ وہ اسے دھکا دے کر کمرے سے نکل گیا۔ امی اور ثنا بھابی تو آپ بھر کر رہ گئیں۔ ادھر اس نے رو رو کر گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ ایسے میں پھر ریحان احمد نے اسے قابو کیا اور جو الفاظ انہوں نے کانوں میں منتقل کیے، اس کا رواں رواں کام کیا۔ وہ وحشت ذرا سی باپ کو دیکھنے لگی جو آج کل کتنا دور اور پرایا لگ رہا تھا۔ تم چاہے کتنا چیخو چلاؤ، مگر میں واپس امریکہ نہیں جاؤں گا، اور نہ ہی میں تمہیں زندگی بھر تم سے بات کروں گا۔ ڈیڈی؟ وہ متوحش زدہ سی انہیں خالی خالی نگاہوں سے دیکھنے لگی جو اتنے لا تعلق اور پرائے لگ رہے تھے۔ اگر ڈیڈی کو خوش رکھنا ہے تو میری بات مانو، اور اگر خود خوش رہنا ہے تو مجھ سے کبھی بات مت کرنا، کیونکہ سارے اختیار تم خود رکھنا چاہتی ہو، اپنے سارے فیصلے تم کرنا چاہتی ہو، تو اپنے ڈیڈی کو بھلا کر کرنا، سمجھی؟ اپنی آخری بات کہہ کر وہ سپاٹ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ ڈیڈی پلیز ایسا تو نہ کریں، مجھے ایسا کرنے پر تم نے مجبور کیا ہے، سمجھی؟ کیونکہ اگر میں اولاد کی عزت کی حفاظت نہ کر پایا تو بخشش میری بھی نہیں ہوگی۔ وہ ہنیا پر بھولے سے بھی نگاہ ڈالنا نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ ان کے قدموں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا تھا۔ سوچ لو، اپنا فیصلہ سنانا ہے یا میرے فیصلے پر عمل کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ جو کہیں گے، جو آپ کہیں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔
کتنے کڑے مراحل سے وہ گزر رہی تھی یہ وہ جانتی تھی۔ بس کوئی شرط نہیں، کیونکہ اگر تم اب بھی راضی نہیں ہو تو وہ کرو جو تمہاری مرضی، میں شرطوں پر تمہاری زندگی نہیں باندھنا چاہتا۔ انہوں نے آگے سے اسے بولنے ہی نہیں دیا۔ ڈیڈی مجھے کچھ تو ٹائم دے، میں لڑکے کو سمجھ تو لوں۔ وہ روحانسی تھی، سمجھنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے، اور پھر عبید کی فیملی اتنی آزاد خیال نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو یا تمہیں یوں آزاد ملنے کے لیے چھوڑے۔ شادی کی تاریخ میں نے اسی مہینے کی رکھی ہے۔ وہ اس لمحے کسی بھی کمزور لمحے کی زد میں نہیں آ رہے تھے۔ دھڑ سے دروازہ بند کر کے وہ اسے روتا دھوتا ہوا چھوڑ گئے تھے۔ 2 دن تک وہ کمرے میں بند رہی۔ فوزیہ بیگم بھی مجبور تھیں، کیونکہ ریحان صاحب کے غصے سے وہ بھی ڈرتی تھیں۔ ملائکہ اور فوزان کی تک کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی اپنی بہن کی دلجوئی کرنے کی۔ سب کچھ اتنی جلدی ہو رہا تھا کہ ہنیا حیران تھی، کتنی خوشکن اور پرکیف اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ جانے ڈیڈی کے دل میں کیا سمائی کہ پاکستان چلے آئے۔ پہلے تو وہ سمجھی کہ ویسے ہی وہ لوگ یہاں آئے ہیں، مگر جب ریحان احمد نے سب کچھ ہی یہاں سیٹ کر لیا تو وہ تو خوب ہی چیخی تھی، مگر پھر ریحان احمد نے اسے ڈانٹ کر چپ کر دیا تھا۔ اب یوں اچانک ہی اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ انہوں نے اس سے پوچھے بغیر ہی کر دیا تھا۔ احتجاج تک کا اس کا نہ بس چلا، بلکہ انہوں نے الٹا دھمکی دے کر اسے قابو کر لیا تھا۔ اسے اس انسان پر اتنا غصہ آ رہا تھا جو اس کا مالک بننے جا رہا تھا۔ اس نے تو ٹھیک سے دیکھا تک نہ تھا کہ وہ ہے کیسا۔ ملائکہ کے منہ سے سنا تھا کہ آپی اشرف بھائی کی آنکھیں بھوری بھوری ہیں، براؤن سی، اتنی لمبی ان کی ہائٹ ہے، ڈیشنگ ہے۔ وہ خوش ہو کر بتا رہی تھی، لیکن ہے تو بیکورڈ نا۔ جل کے ہی گویا ہوئی، کوئی نہیں، سب لوگ بہت اچھے ہیں، آپ بہت خوش رہیں گی، ایک ہلا گلا سا رہتا ہے، میں گئی تو ہوں ان کے گھر۔ اسٹاپ اٹ، ڈانٹ کے چپ کرایا۔ اپنے ناخن سے کیوٹیکس ریموو کر رہی تھی، اپنے حسن کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ دودھیا رنگت، براؤن سلکی سے لیئر کٹنگ بال، سڈول جسم، جو بھی ڈریس پہنتی اس پر خوب جچتا تھا۔ ہاتھ پیر نرم و نازک سے، کچن کا کام کرنا تو اسے آتا بھی نہ تھا۔ یہاں بھی ملازم تھے، مگر اس نے جب یہ سنا کہ وہاں کوئی ملازم نہیں ہے تو نئی فکر بھی سوار ہوگی۔ ملائکہ وہ سب کیا کچن کا کام خود کرتی ہیں؟ جی سب خود کرتی ہیں آپی۔ جازب بھائی کی وائف چکن کڑھائی بہت ٹیسٹی بناتی ہیں، وہ چٹخارے لے کر بتانے لگی۔ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، یہ ڈیڈی میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ پھر ایک کم مائیگی کا احساس مار ڈالنے لگا۔ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ اور وہ کیسا ہے اشرف احمد؟ یہ فکر تو اس پر زیادہ سوار تھی۔ زیادہ بات چیت تو نہیں ہوئی، البتہ سنا ہے کہ اپنی پڑھائی میں بیزی رہتے ہیں، اس لیے گھر میں کم دکھائی دیتے ہیں۔ وہ تفصیل بتانے لگی۔ ہنیا کو اس دن کی ملاقات یاد آ گئی جب وہ سر جھکائے بیزار سا جیسے مارے باندھے ہی آیا ہو۔ صرف 1-2 بار نگاہ اٹھا کر دیکھا تھا، وہ بھی تنقیدی۔ اس وقت تو وہ کچھ سمجھی نہیں، مگر اب سمجھ آ گئی تھی۔ پھر گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ ثنا بھابی اور سبیکا روز ہی بازار کے چکر لگا رہی تھی، کبھی کبھار امی اور چچی جان بھی ساتھ ہوتی تھی۔ ہر چیز اعلیٰ کی جا رہی تھی۔ اشرف کو ان سب چیزوں سے ذرا دلچسپی نہ تھی، اس کی بس پڑھائی تھی جس کی اسے پرواہ تھی۔ جازب اس کا ہم عمر ہی تھا، اس نے ڈاکٹری کر لی تھی اور ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاب کر رہا تھا۔ پچھلے سال ہی اس کی شادی ہوئی تھی۔ ثنا بھابی کے جاننے والوں میں ثنا بھابی کے 2 بچے تھے، اذان 7 سال کا اور امیمہ 4 سال کی۔ سبیکا کی 3 ماہ کی بیٹی تھی۔ جازب سے چھوٹی حرینا تھی جو BA میں تھی۔ او کتابی کیڑے، کچھ خبر تو ہے نا کہ شادی کی تاریخ کیا ہے؟ جازب اس کے کمرے میں چلا آیا جو لیٹنے کے لیے بیڈ پر تکیہ ٹھیک کر رہا تھا۔ پھانسی کی تاریخ مجھے یاد ہے، نہایت جلے ہوئے کٹیلے انداز میں جواب دیا تھا۔ عجیب ان رومانٹک آدمی ہو یار میرے، کچھ ان کتابوں کی دنیا سے بھی باہر نکل کر دیکھو۔ وہ اس کے قریب بیڈ پر لیٹا۔ فضول کاموں کے لیے ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، اس نے تڑک کر کہا۔ ہاں دیکھوں گا تجھے، ابھی منہ بنا رہا ہے، دیکھنا شادی کے دوسرے دن ہی ساری پڑھائی ایک طرف ہوگی۔ مانی خیزی سے تمسخر اڑایا۔ ایسا کچھ بالکل نہیں ہوگا جو تمہارا ذہن سوچ رہا ہے، وہ سمجھ گیا تھا، اور اگر ہو گیا تو؟ وہ چھیڑنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ اگر خیریت چاہتے ہو کہ تم صحیح سلامت اپنی بیوی کے پاس پہنچ جاؤ تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ساری مروت اور لحاظ تو اس نے لپیٹ کر رکھی ہوئی تھی۔ جازب اس کی کارروائی سمجھتا تھا، وہ ہاتھ چھوٹ جو تھا۔ سبیکا بتا رہی تھی کہ ہنیا خاصی خوبصورت ہے، اشرف بھائی کے ساتھ بہت پیاری لگے گی۔ ایک تم اور ایک تیری بیوی، تم دونوں کو زیادہ مزہ آ رہا ہے میری حالت پر۔ وہ تو چڑ کر بھنا ہی گیا۔ شکر ادا کر، آرام سے سارا معاملہ طے ہو گیا، اور لڑکی بھی خوبصورت ہے۔ جازب سے ڈپٹ کے ہی بولا، مجھے اس کی خوبصورتی سے ذرا بھی کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ یہ میں تجھ سے دوسرے دن پوچھوں گا جب تو دوپہر کے 2 بجے کمرے سے باہر آئے گا۔
وہ منہ پر ہاتھ پھیرتا ہوا اٹھا۔ یار کیا بےہودگی ہے، فضول بکواس نہیں کرو، وہ جھینپ گیا۔ جاذب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اشرف اسے مارنے کو لپکا مگر وہ اتنی تیزی سے باہر نکلا کہ اشرف کو رکنا پڑا۔ جھنجھلا کر وہ بیڈ پر بیٹھا بات بات پر چیخ پڑتا تھا اور تو اور اپنی بھتیجی بھتیجے کو اکثر ڈانٹنے لگا تھا۔ بیچارے سہم کر ایک طرف ہو جاتے۔ یار کیا مصیبت میرے گلے پڑ رہی ہے، ہر وقت سر پر مسلط ہو گئی، وہ خود سے بڑبڑایا تھا۔ اسی وقت امی دودھ کا کنگ سائز مگ لیے اندر آئیں تو وہ چونک گیا۔ وہ اسے رات میں اکثر دیر تک جاگنے پر منع کرتی تھی مگر آج وہ خلاف توقع کمرے میں ہی ابھی گھسا تھا۔ آج کل سیمسٹر میں الجھا ہوا تھا۔ آج ابھی تک تمہیں نیند نہیں آئی؟ اتنی دیر تم باہر رہے؟ امی کو تشویش بھی ہو رہی تھی، ان کا یہ بیٹا کچھ دنوں سے بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ ایک بلا میرے سر ڈالی جا رہی ہے، نیند آئے کیا کھاک آئے گی؟ کپ لے کر اس نے ہونٹوں سے لگا لیا اور جلدی سے سارا دودھ حلق سے نیچے اتار لیا، کپ سائڈ پر رکھ دیا۔ تم اتنا پریشان نہیں ہو؟ امی میں پریشان کیسے نہ ہوں؟ نہ میری پڑھائی پوری ہوئی ہے، نہ ابھی میں نے کوئی بزنس وغیرہ کا سوچا ہے۔ بزنس ہمارے گھر کا ہے، تم اس میں کبھی بھی شامل ہو سکتے ہو۔ انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ پتہ نہیں کیا کر دیا سب نے میرے ساتھ۔ وہ روٹھ کے کروٹ لے چکا تھا۔ کتنی مشکلوں سے خود کو تیار کر رہا تھا اس خودسر اور مغرور بد دماغ لڑکی کے لیے جسے ساری زندگی ساتھ رہنا تھا۔ وہ ان لڑکوں کی طرح نہیں تھا جو شادی کے لیے دیوانے ہوتے ہیں۔ جاذب کی اس سے پہلے ہو گئی تھی۔ اسے اس پر بھی بالکل اعتراض نہیں ہوا کہ اس کی کیوں نہیں ہوئی۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا، اس نے سوچا تھا کہ کسی کالج میں بھی پڑھائے گا مگر لگ رہا تھا کہ اس کے سارے خواب ادھورے ہی رہیں گے، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ یہاں سے جب جائے گا تو پلٹ کے نہیں آئے گا۔ کب وہ مائیوں بیٹھی اور اس کی مہندی آئی، کیا کیا رسمیں ہوئیں، اسے کوئی خوشی نہیں تھی۔ اس کی بری میں ایک سے ایک عمدہ چیز تھی۔ ملائکہ تو زیادہ خوش ہو رہی تھی کیونکہ وہ پاکستان میں پہلی بار شادی اٹینڈ کر رہی تھی۔ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ فوزیہ بیگم سے ہنیا کی خاموشی دیکھی نہیں جا رہی تھی جس نے کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا۔ بڑی مشکلوں سے کھلاتی تھی۔ شادی والے دن تو وہ اتنی غمزدہ اور رنجور تھی کہ دلہن بن کے بھی کوئی امنگ، کوئی دھڑکن میں ایسی نہ اٹھی کہ اندازہ ہوتا کہ وہ خوش ہے۔ بلڈ ریڈ لہنگے پر فل ستارے موتی نگ سے کام بنا ہوا تھا۔ میک اپ اور جویلری میں تو وہ کوئی ماوری مخلوق ہی لگ رہی تھی۔ نگاہ اٹھا کے وہ کچھ نہیں دیکھ رہی تھی۔ کب نکاح ہوا اور کب وہ اسٹیج پر اشرف کے برابر میں بٹھا دی گئی۔ اس کے سسرال والے کتنے خوش تھے مگر اگر اس نے کوئی آواز نہ سنی تھی تو اپنے برابر میں بیٹھے اس شخص کی نہیں سنی تھی۔ فون کلر کی شیروانی پر کاپر سے کام بنا ہوا تھا، کاپر کلر کی پگڑ بالکل شہزادوں کی طرح۔ وہ اکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ رخصتی کے وقت تو ہنیا کی حالت بدل گئی کہ وہ سب کو چھوڑ کر جا رہی ہے۔ اب احساس ہو رہا تھا کہ لمحوں میں سب بدل گیا تھا۔ وہ کسی کی زندگی سے وابستہ ہو گئی ہے، اب اس کی ساری مرضی اس سے منسلک ہو گئی۔ ایک طرف سے سبیکہ اور دوسری طرف سے ثنا بھابی اسے پکڑ کر اندر لائی تھیں۔ خوبصورت سا کشادہ کمرہ اصلی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ حرینا نے دروازہ روک کر نیک مانگا جو اشر بھائی نے ہی اسے دیا کیونکہ اشرف کا چہرہ تو چہرہ ہی سرخ ہو رہا تھا، نیند بھی بہت آ رہی تھی۔ وہ اپنے کپڑے وارڈروب سے نکال کر چینج کر کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ جاذب اسے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گیا۔ انتہائی فضول آدمی ہو یار، آج کے دن کے تقاضے تو یاد رکھو۔ مانی تیزی سے بولتا اس کا سپاٹ اور سرد مہر چہرہ دیکھنے لگا۔ پتہ ہے مجھے، وہ گویا ہوا۔ پھر چہرے کا زاویہ درست کر، ایسے سامنے جائے تو یار وہ بھی ڈر جائے گی۔ جاذب نے شکر ادا کیا کہ غصے میں نہیں تھا۔ اتنے میں ابو کی آواز آئی تو اشرف فوراً اپنے کمرے کی جانب بھاگ گیا۔ کمرے سے ثنا بھابی اور سبیکہ کی مسکراتی ہوئی نکلی تھی۔ اندر آیا تو وہ حسن کی دکان کھولے اس کے لیے محو انتظار تھی۔ دھڑ سے دروازہ بند ہوا تو اچھل ہی گئی، سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اشرف نے بغور اس کو دیکھا جس کا ایک ایک انگ صرف اس کے لیے سجایا گیا تھا کہ وہ واقعی بہت حسین تھی۔ سر سے پیر تک وہ تعریف کیے جانے کے لیے تھی۔ اشرف احمد بھرپور حسن اور رعنائی کا جیتا جاگتا نمونہ ہے، یہ تمہارے لیے جو صرف تمہارے لیے سجی ہے۔ وہ آہستگی سے بیٹھا تھا مگر وہ بدک کر پیچھے ہی ہو گئی۔ اشرف نے اپنے چتون تیکھے کیے، اسے یہ اپنی بے عزتی ہی لگی کہ وہ اسے موذی جان کر پیچھے ہوئی تھی۔ آپ جو سوچ رہے ہیں ایسا کچھ بالکل نہیں ہوگا۔ وہ اپنا آنچل اور لہنگا سنبھال کے بیڈ سے نیچے اترنے ہی لگی تھی کہ اشرف نے دانت پیس کر اس کی چوڑیوں سے بھری بائیں کلائی گھسیٹ کر اپنے مد مقابل ہی کر لیا۔ وہ اچانک اس افتاد پر حواس باختہ سی ہو گئی، نعت کی نتھ جھٹکے سے تکلیف دینے لگی۔ سیح 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 کی آواز بھی اشرف نے سنی تھی۔ کیا سمجھ کے تم ایسا کر رہی ہو؟ وہ اس پر جھکا ہوا تھا اور وحشت زدہ سی ہرنی سی لگ رہی تھی جیسے کسی شکاری کے جال میں پھنس گئی ہو، نکلنے کے تمام راستے بند ہوں۔
تکلیف اور بے بسی سے اپنے سرخ لپسٹک سے مزین ہونٹوں کو کاٹنے لگی۔ اشرف اس کے چہرے پر اپنی بھوری آنکھیں مرکوز کیے ہوئے تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیے مجھے۔ وہ دبی دبی آواز میں غصے سے بولی۔ تم نے مجھے دیکھ کر ایسا منہ کیوں بنایا؟ کیا سمجھ رہی ہو میں کوئی تمہارا امریکہ میں رہنے والا بوائے فرینڈ نہیں ہوں؟ شوہر ہوں، سارے اختیارات رکھتا ہوں۔ آگ برساتا اس کا لہجہ تھا۔ ہنیا نے سراسیمگی سے اپنی نگاہ چرا لی تھی۔ اتنا غضبناک لگ رہا تھا کہ دل کی دھڑکن خوف سے تیز ہی ہو گئی۔ آنچل ڈھلک کر شانوں کے اطراف پر پڑا تھا۔ ٹکا جھومر سب جگہ سے ہٹ گئے تھے۔ نبض تیز چل رہی تھی۔ اشرف بارفتگی سے دیکھ رہا تھا۔ اس لمحے وہ کچھ کمزور ہو رہا تھا اور سب بھول چکا تھا۔ کیا کیا اس نے سوچا ہوا تھا؟ کیا ہے؟ مجھے چھوڑیے، لرزتی کانپتی بے بس سی آواز میں گویا ہوئی۔ اسی وقت اس نے بھرپور جسارت کر دی۔ وہ تو گنگ رہ گئی۔ ایسا تو اس نے اس لمحے سوچا نہ تھا۔ اس کی جسارتوں میں اضافہ ہو گیا تھا اور وہ کچھ نہ بولی تھی۔ وہ حیران تھی کہ اس کا سب اکھڑ پن غصہ کہاں چلا گیا تھا۔ وہ اس مضبوط اور توانا شخص کے آگے اتنی کمزور ثابت ہوگی۔ دوسرے دن تو وہ کمرے سے ایسے نکلی کہ دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ جائے۔ گھر سے سب ملنے آئے تھے مگر لے کے نہیں گئے تھے۔ ولیمہ وغیرہ سب گزرا تو امی نے ہی کہا کہ کچھ دنوں کے لیے گھر چلی جاؤ۔ اشرف تم فارغ تو ہو نا؟ آج لے جاؤ اسے۔ انہوں نے اشرف کے چہرے کو دیکھا جو امیمہ کے ساتھ کھیل میں لگا ہوا تھا۔ میرا کل سیمسٹر ہے، بہت پڑھائی ہے، سوری۔ وہ اصل میں اسے جانے ہی نہیں دینا چاہ رہا تھا کیونکہ ان 15 دنوں میں وہ اسی طرح اکڑی ہوئی تھی اور وہ اس کا دماغ ٹھکانے لگانا خوب جانتا تھا۔ کچھ دنوں کے لیے چھوڑاؤ، 1-2 دن رہ آئے گی۔ چچی جان نے بھی شاید ہنیا کا اترا ہوا بیزار چہرہ دیکھ لیا تھا جو بھولے سے بھی نگاہ نہیں اٹھا رہی تھی، بول بھی کم ہی رہی تھی۔ چچی جان آپ اور امی بول رہی ہیں، کیا ان کے منہ میں زبان نہیں؟ وہ امیمہ کو پیار کرنے کے بعد کھڑا ہو گیا۔ ہنیا کو اس سر پھرے کی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ جو رات کی طریقے میں تو کچھ اور ہی ہوتا تھا اور سب کے سامنے ایسے پیش آتا کہ جیسے وہ اس کے لیے ناگوار چیز ہو۔ ارے نئی دلہن ہے، کم بولتی ہے، وہ کیسے بولے؟ واہ، نئی دلہن ہے، ویسے زبان بہت ہے۔ مجھے حیرانگی ہے کہ یہ سب کے سامنے بند کیوں رہتی ہے؟ پھر طنز میں کہہ کر تمسخر اڑایا۔ ہنیا اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ جب برداشت نہ ہوا تو اندر چلی گئی۔ اشرف کے لب مسکرا ہی اٹھے۔ لڑکے کچھ تو عقل کر لے۔ امی آپ بھی نہ۔ ارے وہ خود مجھ سے کہہ رہی تھی کہ جب تک آپ امریکہ نہیں جا رہے میں یہیں رہوں گی۔ اس نے اپنی طرف سے ہی کہہ دیا اور پھر وہ بھی اس کے پیچھے کمرے میں چلا آیا جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی ٹیشو باکس آگے رکھے سوں سوں کر کے رو رہی تھی۔ رونے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ مخمور نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ سب سے بڑی وجہ آپ ہیں۔ میری ساری آزادی آپ کی وجہ سے ختم ہوگی۔ میری کوئی مرضی نہیں ہے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ کیا؟ مسکرا کے معنی خیزی سے گویا ہوا۔ ہنیا اس کی شوخیاں سمجھ رہی تھی۔ 15 دنوں سے وہ ایک دن بھی سکون سے نہیں سوئی تھی۔ اشرف اس کے قریب ہو کے بیٹھا۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی، اسی وقت پھر بازو پکڑ کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ یہ نخرے وغیرہ نا میں بالکل برداشت نہیں کرتا ہوں۔ آپ سارے مردوں کو بس ایک ایسی عورت چاہیے جو آپ کے نفس کی تسکین کا باعث ہو۔ وہ دھاڑی تھی۔ اسی وقت سناٹے دار تھپڑ ہنیا کے منہ پر پڑا تھا۔ وہ تو دل و دماغ تک سے ہل گئی۔ رخسار انگارہ ہو گیا۔ یہ پاکستان ہے، امریکہ نہیں، اور میں اتنا گرا ہوا انسان نہیں ہوں کہ یہ سب کروں۔ وہ پھنکارا تھا۔ تم میں ہے ہی کیا؟ صرف شکل پر غرور ہے؟ اخلاق تمہارا کوئی مجھ سے پوچھے کیا ہے؟ ارے تم تو ہمارے گھر کی جو عورتیں ہیں ان کے پاسنگ بھی نہیں ہو۔ پھر کیوں کی شادی نہیں کرتے؟ رخسار پر ہاتھ رکھے وہ رونے لگی۔ وہ کیا ہے کہ تمہارے باپ نے میرے ابو کو بلیک میل کیا جذباتی طور پر، انہوں نے اپنی خود سر اور بد دماغ لڑکی میرے سر مرن دی۔ لہجہ تک اس کا حقارت زدہ تھا۔ ہنیا کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ تم کیا سمجھ رہی ہو کہ میں اگر تمہیں چھوتا ہوں تو اپنے نفس کی تسکین کے لیے کرتا ہوں؟ ارے میں ایک مذہبی گھرانے اور مشرقی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جس کا سب کچھ صرف اس کی بیوی کے لیے ہوتا ہے۔ اگر میں اپنے حقوق سے روگردانی کروں گا تو جواب تو مجھے اوپر والے کو دینا ہوگا نا۔ وہ پھٹ ہی پڑا۔ مگر تمہیں کیا پتہ اور اس کے تقاضے، شادی اور اس کے تقاضے، جو اپنا آپ شروع سے غیر مردوں کو دکھاتی آئی ہو، تو تمہیں اب کیا تکلیف ہو گئی کہ میں نے جائز حقوق رکھ کر وہ سب کیا تو؟ ہنیا لب ہی کچلنے لگی۔ اتنی بڑی بات کتنی آسانی سے اس نے کہہ دی تھی۔ اس نے ویسٹرن کنٹری میں پرورش ضرور پائی تھی لیکن ایسی گری ہوئی حرکت تو اس نے کبھی نہیں کی تھی اور نہ ہی سوچا تھا۔ میں نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ کیسے یقین کر لوں میں کہ تم انچھوئی ہو؟ اشرف پر تو آج جیسے جنون ہی سوار ہو گیا تھا۔ میں ان لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں۔ وہ رونے لگی۔ مجھے بالکل یقین نہیں ہے۔ وہ پشت پھیر کے کھڑا ہوا اور پھر اپنے روم سے ملحق اسٹڈی روم میں آ گیا۔ کل اس کا نیا سیمسٹر بھی تھا۔ جاؤ جا کر اعلان کرو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ اتنا نڈر تھا یہ تو وہ جانتی ہی تھی۔ نہیں ہوں میں ایسی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں مجھے۔ اگر
بولتے بولتے اسے حیا ہی آ گئی۔ وہ واش روم میں بھاگ کے بند ہو گئی۔ اشرف کے سیمسٹر وغیرہ ہو گئے تھے۔ وہ اتنا بیزی رہا ایگزام میں کہ ہنیا تک کو جانے کا موقع نہ ملا اور وہ کونے میں بیٹھی روتی رہتی تھی۔ ڈیڈی کو نہ بتایا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ فوزان اکثر ملنے آ جاتا تھا مگر وہ اس سے بھی کچھ نہ کہتی تھی، کیونکہ جب اس خاندان میں شادی ہو کر وہ آ گئی تھی تو اس نے سب کچھ ہی اپنانا شروع کر دیا تھا اور اشرف اس سے ایسے ہی حقارت سے پیش آنے لگا تھا۔ اسی دوران پھر وہ بھی چلا گیا، مگر اپنا ایک جیتا جاگتا احساس اسے دے گیا جو وہ چاہ کر بھی اسے نہ بتا پائی تھی۔ مما آپ روئی ہیں نا؟ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کا چہرہ پکڑا جو جلدی سے آنچل سے آنسو صاف کر گئی تھی۔ نہیں تو بالکل نہیں، آپ کہاں جا رہے ہو؟ وہ اپنے بالوں کو لپیٹ کر جوڑا بنانے لگی۔ ظہر کی نماز پڑھ کر تو اس کی آنکھ ایسی لگی تھی کہ کچھ اطراف کی بھی خبر نہ تھی۔ بڑے پاپا اذان بھائی اور امیمہ اپی کو اور مجھے اور انم کو باہر گھمانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، میں جاؤں؟ ہاں جاؤ میری جان۔ وہ اٹھ گئی۔ مون 4 سال کا ہو گیا تھا اور بالکل بڑے بچوں والی اس کی سمجھ تھی، یا پھر وہ بہت حساس تھا کہ ہر بات نوٹ کرتا تھا۔ پورے گھر میں سب کا پسندیدہ تھا۔ دادا تو اپنا دل سے لگائے رکھتے تھے، دادی کی وہ جان تھا۔ کتنی تکلیفوں کے بعد وہ اس دنیا میں آیا تھا۔ ایک ایک نقش اشرف کا تھا، بھوری بھوری ذہانت سے بھرپور آنکھیں۔ اس کی دادی تو اکثر یہی کہتی تھی کہ بالکل اشرف کا بچپن ہے۔ کیا بات ہے، آج بہت سوئی ہو؟ فوزیہ آنٹی کا فون آیا تھا۔ ثنا بھابی نے اسے کاسنی لان کے پرنٹڈ 3 پیس کپڑوں میں سادگی سے مزین دیکھا۔ نہا کے نماز پڑھی، اس کے بعد آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ اپنے لیے چائے بنانے لگی تھی۔ ان 3 سالوں میں تو وہ اور ہی بھی بدل گئی تھی۔ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ وہی ہنیا ہے جو اتنے ماڈرن انداز اپنائے ہوئے تھی۔ تمہارے جیٹھ جی سارے بچوں کو باہر گھمانے گئے ہیں؟ مون آیا تھا میرے پاس۔ کیبنٹ میں سے مگ نکالنے لگی۔ بہت ہی ذہین بچہ ہے تمہارا، ہر بات اتنی سمجھداری سے کہتا ہے کہ میں تو حیران ہوتی ہوں۔ امی بتاتی ہیں ایک ایک عادت اس کی اشرف سے ملتی ہے۔ یہی میں نہیں چاہتی۔ اشرف کے نام پر اس کے لہجے میں تلخی آ گئی۔ ثنا بھابی اور سبیکا سے تو کچھ بھی نہ چھپا تھا، ہر بات اس نے اشرف کی بتائی تھی اور کتنا بڑا الزام رکھ کے گیا تھا یہ تک بتایا تھا۔ ہنیا تم چاہے کتنا انکار کرو، مون ہے تو ان کا بیٹا نا، باپ کی عادت تو خود بخود اس میں آئے گی۔ وہ نرم سی آواز میں سمجھانے لگی۔ بھابی میں نے بہت مشکل سے مون کو سنبھالا ہے، آپ جانتی ہیں نا میں موت کے منہ سے واپس آئی ہوں مون کی پیدائش پر، اور پھر بھی سارا کریڈٹ اشرف احمد کو کیوں ملے؟ وہ روحانسی ہو کر رب کچلنے لگی۔ ہم سب جانتے ہیں اشرف نے بہت برا کیا۔ میرے ڈیڈی کو ان کی وجہ سے ہارٹ پرابلم ہوئی، میری ممی بلڈ پریشر کی مریضہ بن گئی، کس وجہ سے کہ میں بیاہ کر بھی بن بیاہی رہی۔ تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ اشرف کو لوٹ کے آنا ہے اور وہ آئے گا ضرور۔ ان کا لہجہ پر اعتماد اور وثوق بھرا تھا۔ آئیں گے تو کیا فائدہ، وہ سب کچھ بدل تو نہیں جائے گا نا، میرے دل میں ان کے لیے ذرا بھی گنجائش نہیں ہے۔ وہ چائے کپ میں انڈیلنے لگی۔ مون کی وجہ سے معاف نہیں کرو گی؟ بالکل نہیں بھابی، انہوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا، کس کس طریقے سے پیش آئے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں؟ بولتے بولتے آواز بھرا گئی۔ اچھا چلو چھوڑو، تم خواہ پھر اداس ہو گئی، پھر ابو بھی فکر مند سے ہوں گے۔ وہ اس کی پشت پر ہاتھ پھیر کر چپ کرانے لگی۔ ہنیا خود بھی کسی کے سامنے رونے سے گریز کرتی تھی کیونکہ سبھی اس کا اتنا خیال رکھتے تھے۔ اشرف احمد تم نے اتنی بڑی گالی دی ہے مجھے کہ میں اپنی ہی نظروں میں گر گئی ہوں۔ چائے کا کپ لے کر وہ لاؤنج میں آ گئی تھی۔ بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی ابو۔ وہ مؤدب انداز میں بیٹھی کیونکہ وہ ان کی بہت عزت کرتی تھی، اپنی جانب سے ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ شرمندہ ہو۔ مون آج بڑا خوش کیا ہے، اشرف بھائی کے ساتھ کیا ہے نا، ان کے ساتھ جانے کے لیے تو خوش تیار ہوتا ہے۔ وہ چائے کے سپ لینے لگی۔ ماشاءاللہ بہت سمجھدار بچہ ہے مگر تھوڑا ضدی بھی ہے، بالکل اپنے باپ پر گیا ہے۔ ان کے لہجے میں ایک دکھ اور افسردگی بھی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اشرف کا ذکر اسے اتنا ناگوار گزرتا تھا کہ وہ خود سوچتی تھی کہ اگر وہ واپس آ گیا تو اس سے کس طرح سامنا کر سکے گی۔ رمضان شریف آنے والے تھے۔ امی نے پہلے ہی گھر اور کچن کا کام ثنا بھابی اور اس پر ڈالا ہوا تھا کیونکہ رمضان اور عید کا اہتمام وہ شروع سے کرتی آئی تھی۔ اس کا بھی اس گھر میں یہ تیسرا رمضان تھا جو اشرف کے بغیر ہی گزارے تھے۔ گھر میں وہ کم ہی جاتی تھی کیونکہ مون کو وہاں نانا کے گھر میں دل نہیں لگتا تھا۔ حرینا کو کچھ لوگ دیکھنے آ رہے تھے، انہوں نے پسند تو کر لیا تھا، مزید کچھ بات چیت کے لیے آ رہے تھے۔ گھر میں صبح سے ہڑ بونگ مچی ہوئی تھی۔ سبیکا کو انم نے تنگ کر کے رکھا ہوا تھا کیونکہ کچھ بیماری، پھر سب سے اسکول میں ایڈمیشن کرانے کا سوچا تھا، وہ بیمار پڑ گئی تھی۔ وہ نہا کر تیار ہو گئی تھی۔ پیچ کلر کا کاٹن کا امبرائڈری کا سوٹ پہنا تھا، لائٹ سا میک اپ بھی کیا تھا کیونکہ امی کا آرڈر تھا کہ وہ سادہ سہولیے میں سب کے سامنے۔ وہ اپنا ندامت اور شرمندگی میں چہرہ لیے سب کے سامنے مجرموں کی طرح کھڑا تھا۔ اچانک ہی اس کی آمد ہوئی تھی۔ تجھے ذرا احساس نہیں ہوا کہ ہم ماں باپ پر کیا گزرے گی؟
امی تو باقاعدہ رو رہی تھی۔ اشرف نے انہیں اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ ابو گمسم سے کھڑے تھے، ابھی تک اسے کچھ نہ سنایا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ زبردستی باندھے رشتے پر وہ کب خوش تھا۔ کاش وہ اتنی جلدی نہ مچاتے اور ہنیا پر بھی یہ ظلم نہ ہوتا، اور وہ معصوم جو اس دنیا میں آیا تھا باپ کے ہوتے ہوئے اس کی شفقت اور سائے سے محروم تھا۔ ابو مجھے معاف کر دیں، میں بہت تڑپتا ہوں، روتا ہوں۔ ہاتھ جوڑ کے گھٹنے ٹیک کے ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ سبھی افسردہ سے کھڑے تھے۔ صبح سے جو ایک شور تھا، لگ رہا تھا کہ ٹھہراؤ آ گیا ہو۔ تم نے ذرا اس معصوم لڑکی کے بارے میں نہیں سوچا؟ اس کا کیا قصور تھا؟ میں مانتا ہوں برا کیا ہے، مگر اپنی انا کے آگے بیٹھا رہا، اور پھر میں آپ سب سے دور رہ کر بھی دور نہ رہ پایا۔ وہ رونے لگا۔ اشرف اٹھو، تم کیا بچوں کی طرح رونے لگے؟ چچا جان نے اسے شانوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ چچا جان، ابو سے کہیے مجھے معاف کر دیں، میں سارے ازالے کر دوں گا، مجھے بس ایک موقع دے دیں۔ لہجے اور آواز میں التجا تھی۔ عبید احمد باپ تھے، وہ خود بیٹے کی جدائی میں تڑپ رہے تھے۔ وہ ان کی اولاد تھا، کیسے معاف نہ کرتے اسے؟ آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا۔ سب کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے۔ جاذب نے اسے بغور دیکھا، جو اتنا سوبر اور ڈیسنٹ ہو گیا تھا کہ آنکھوں پر گلاسز اس کی شخصیت کو اور نمایاں بنا رہے تھے۔ چاروں بچے یہاں موجود تھے۔ مون اشر بھائی کی ٹانگوں سے لپٹا کھڑا تھا اور ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہا تھا۔ اشرف نے سب پر نگاہ دوڑائی۔ اب تم ذرا بچوں کو پہچاننا شروع کرو۔ جاذب نے کچھ ہی لمحوں میں افسردہ ماحول کو اپنی پرشوق آواز سے دور کیا۔ اشرف نے باری باری نگاہ ڈالی، کیونکہ اذان اور امیمہ بڑے ہونے کے باوجود پہچانے جا رہے تھے۔ پنک فراق میں ملبوس انم کو دیکھا۔ یہ یقیناً تمہارے بچے ہوں گے۔ اس نے انم اور مون کو سمجھا تھا، سوچا کہ شاید جاذب کے بچے ہوں۔ غور سے دیکھو۔ اشر بھائی نے مون کو آگے کیا، جو جھجک کر پھر پیچھے ہو گیا۔ اس کی بھوری بھوری آنکھوں میں سوال تھے، جو مسلسل اشرف کو دیکھ رہا تھا۔ یہ انم ہے، اور یہ بچہ یقیناً اشر بھائی کا ہوگا، اشرف نے مسکرا کر کہا۔ بڑے پاپا، کان ادھر لائیے۔ مون کی اتنی تیز آواز تھی کہ سب نے حیرانی سے دیکھا۔ یار کیا بدکنی ہے، زور سے بولو۔ انہوں نے مون کو گود میں اٹھا لیا۔ بڑے پاپا، یہ بالکل بابا کی تصویر میں مل رہے ہیں، بس انہوں نے اینک لگائی ہوئی ہے۔ وہ اتنی صاف بات کرتا تھا کہ سب حیران ہوتے تھے۔ اشرف چونک گیا۔ اس کی سماعتوں نے کیا سنا تھا، وہ گنگ سا رہ گیا۔ یار تمہارے یہ سچی مچی کے بابا ہیں؟ کیا بابا؟ اشرف کو حیرانی کا جھٹکا لگا۔ خیر سے باپ بن گئے ہو، تمہارا بیٹا ہے، بالکل تمہاری کاپی ہے، امی نے خوش ہو کے بتایا۔ اشرف کی تو حیرت اور خوشی سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ یعنی ان 4 سالوں میں یہ سب بھی ہوا تھا؟ اس نے جانے کے بعد کب کس سے کوئی رابطہ رکھا تھا جو اسے خبر بھی سننے کو ملتی؟ اس نے مون کو گلے سے لگا لیا۔ اپنا بیٹا تھا، اتنی اچانک کی خوشی وہ سوچ کے تو نہ آیا تھا کہ معصوم بیٹا یوں ملے گا۔ حرینا کی بات پکی ہو گئی تھی، کیونکہ عید سے پہلے وہ لوگ شادی کرنا چاہ رہے تھے۔ بڑوں نے رضامندی دے دی تھی۔ ہنیا کو جس وقت سے اس کا پتہ چلا تھا کہ وہ آ گیا ہے، اس کے دل میں بے چینی اور بے کلی بڑھ گئی تھی۔ گھر سے ڈیڈی، ممی، ملائکہ اور فوزان بھی ملنے آ گئے تھے۔ ہنیا نے اشرف کو ابھی تک بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ رات کو سب چلے گئے تو وہ عشاء کی نماز پڑھنے کمرے میں آ گئی۔ مون تو اس وقت سے اشرف کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ نماز پڑھ کر جیسے ہی فارغ ہوئی تو وہ سوئے ہوئے مون کو لے کر اندر داخل ہوا تھا۔ انداز میں اس کے تھوڑی شرمندگی تھی، کیونکہ گھر میں سب نے ہی بتایا تھا کہ ہنیا کتنی بدل گئی تھی۔ وہ خود بھی حیران تھا کہ وہ اتنا کیسے بدل گئی تھی۔ مون کو بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ اس کا سوٹ کیس ابھی تک یوں ہی بند پڑا تھا، جسے ہنیا نے ابھی تک ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ کمرے سے جانے لگی تو وہ راہ میں حائل ہو گیا۔ گلاسے سے جھانکتی بھوری ذہانت سے بھرپور آنکھیں اسے دیکھ رہی تھی۔ پلیز! وہ اس کی جانب بھولے سے بھی دیکھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ تم کیا سمجھ رہی ہو کہ میں تم سے معافی مانگوں گا، تمہیں مناؤں گا؟ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میرا سوٹ کیس کھولو اور کپڑے نکال کر الماری میں لگاؤ۔ اکھڑ پنے سے اسے دیکھا اور ہٹ گیا۔ ہنیا کا غصے کے مارے برا حال تھا، مگر اس وقت وہ کوئی تماشا کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے کہ مون سو رہا تھا۔ وہ بیڈ پر مون کے قریب لیٹا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا، جیسے اسے صرف بیٹے کی ہی پرواہ ہو، وہ ابھی بھی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہو۔ سوٹ کیس کھول کر اس کے سارے کپڑے الماری میں رکھے۔ اس کے دیگر اور بھی بیگ تھے، جو اشرف نے ایک سائڈ پر رکھ دیے تھے۔ ہنیا کو اس وقت اس کی موجودگی گراں گزر رہی تھی، مگر مجبوری تھی کہ مون کو وہ رات کو ضرور دودھ کا گلاس پلاتی تھی۔ وہ لے کر اندر آئی تو وہ کسمسا کے اٹھ چکا تھا۔ اشرف بھی نائٹ ڈریس میں ملبوس بیڈ پر دراز تھا۔ بیٹا آپ پہلے دودھ پی لو۔ ہنیا نے اسے اٹھایا، جو نیند میں جھوم رہا تھا۔ جب وہ سو گیا ہے تو خیال آ رہا ہے میڈم کو اس کے دودھ کا؟ اس نے طنز کیا۔ وہ پہلے ہی سلگ رہی تھی۔ اس پر اس کی مداخلت اندازی۔ یہ میرے پاس تھا جب سے آپ آئے ہیں۔ یہ میرے پاس تھا جب سے آپ آئے ہیں، اس نے تڑق کے کہا۔ خاصی لمبی زبان ہے تمہاری ابھی تک۔
ایک بیٹے کی ماں ہوں، مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں، اس نے جتایا۔ یہ بیٹا میرا بھی ہے، اس کی صرف تم ہی حصے دار نہیں ہو۔ یہ مت بھولیے کہ اسے میں نے سنبھالا ہے، اسے جتانے لگی۔ اب میں آ گیا ہوں اسے بھی اور تمہیں بھی سنبھالنے کو۔ لہجہ مخمور اور معنی خیز بنا لیا۔ انیا نے چونک کر دیکھا جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ گلاس ٹیبل پر رکھ کر مون کو پھر سلانے لگی جو نیند میں ہی تھا۔ فوراً آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس نے فوراً آنکھیں بند کر لی تھی۔ نخرے تو میں برداشت کبھی نہیں کرتا ہوں، تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اس نے اپنے گلاسز آنکھوں سے ہٹائے اور سائڈ ٹیبل پر رکھے اور دراز ہو گیا۔ میں آپ کو دکھا بھی نہیں رہی ہوں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ غصہ اور خفگی تو دکھانی ہی تھی اس نے۔ ذرا بھی تو اپنے کیے پر نادم نہ تھا اور نہ ہی شرمندہ۔ آج بھی وہی رعب اور دھونس بھرا انداز تھا۔ ذرا بھی تو تبدیلی نہ آئی تھی، اور وہ تو سرتا پا بدل گئی تھی۔ اس کا لب و لہجہ، انداز سب ہی بدل گیا تھا، صرف اس شخص کی وجہ سے جو آج بھی اس کے دل کے کونے میں موجود تھا۔ حرینا کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ رمضان سے 10 دن پہلے کی تاریخ رکھی گئی تھی، کیونکہ لڑکے کی بہن کینیڈا سے آئی ہوئی تھی۔ ان کے جانے سے پہلے سب کچھ کرنا تھا تاکہ وہ بھی شرکت کر لیں۔ سب ہی کچھ حرینا کا اچھا لیا گیا تھا۔ چچی جان اور چچا جان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اس کے جہیز میں۔ اس گھر کی وہ واحد بیٹی تھی۔ ہنیا، تم کب شروع کرو گی اپنی شاپنگ؟ 1 ہفتہ بھی نہیں ہے، ثنا بھابی نے پوچھا۔ سبیکا بھابی، اگر آپ کل فارغ ہو تو ہم چلیں؟ تینوں مل کر ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ شادی کا گھر تھا، رات کے کھانے میں بھی اب دیر ہونے لگی تھی۔ حرینا کی شادی پر تو وہی ساڑی پہن لو جو مون کی برتھ ڈے پر پہنی تھی، وہ یاد دلانے لگی۔ کوئی اور خرید لو نا، اب تو اشرف بھی آ گیا، ذرا اس کا دل کھول کر خرچہ کرواؤ نا۔ ثنا بھابی نے چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے اشرف پر نگاہ ڈالی تو وہ مسکرانے لگا۔ جی ہاں، آپ خواتین کا یہی کام ہوتا ہے، اپنے شوہروں کی جیب خالی کروانا۔ اس نے بڑی گہری نگاہوں سے ہنیا کو دیکھا جو گڑبڑا ہی گئی۔ آئے بھی تو کتنے سالوں بعد ہو ہنیا، جو نہ تم سے لاڈ اٹھوائے کم ہے۔ آپ کی دیورانی صاحبہ موقع تو دیں۔ معنی خیز تبسم تھا۔ ہنیا کی تو حیا سے آنکھیں ہی جھک گئی، وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ پیچھے پیچھے وہ دونوں بھی چلی آئیں۔ ہنیا، کیا مطلب ہے؟ تم نے ابھی تک بھی اشرف کو معاف نہیں کیا؟ بھابی نے استفسار کیا۔ اتنے سالوں بعد وہ آگے ہیں، مجھے کیا معاف کر دینا چاہیے؟ بھول گئے آپ وہ دن جو میں نے رو رو کے گزارے ہیں؟ وہ کبیدہ سی ہو گئی۔ پھر بھی ہنیا، تم اشرف بھائی کو اگنور تو نہیں کر سکتی ہو؟ میں کروں گی اگنور، انہیں بھی پتہ چلے کیسی ہوتی ہے تکلیف۔ باہر کھڑے اشرف نے سب سن لیا تھا۔ وہ آج رات کا مینیو پوچھنے کچن میں آ رہا تھا کہ ہنیا کی آواز پر اس کے قدم رک گئے۔ وہ اب کتنا تو تمہارا خیال کر رہے ہیں، کیا ہمیں نظر نہیں آتا؟ آپ دونوں کیا چاہتی ہیں کہ ان کی وہ بات بھی بھلا دو جو مجھ پر الزام لگایا کہ میں غیر مردوں کو اپنا آپ دکھاتی ہوں؟ بولتے بولتے وہ رکی۔ اشرف ندامت کیا تھا گہرائیوں میں خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ اگر میں ایسی ہوتی بھابی تو بتائیے، ان کے پیچھے اس گھر میں رہتی؟ ان کے بچے کو میں نے کتنی تکلیفوں کے بعد جنم دیا۔ میں تو بھابی بالکل فیئر تھی، انہوں نے ایسا کیوں بولا؟ وہ رونے لگی۔ تم ایک موقع تو دو، مجھے پتا ہے اشرف تم سے محبت کرتا ہے۔ بھابی گویا ہوئی۔ ہاں، اب کیوں نہیں کریں گے؟ ان کی اتنے پیارے بیٹے کی ماں جو بن گئی ہوں۔ جانے کیوں اشرف اسے خود غرض ہی لگ رہا تھا۔ کچھ بھی ہے، تم اسے معاف کر دو۔ سبیکا نے اس کے ہاتھ تھامے۔ اشرف نے اپنے قدم واپس موڑ لیے تھے۔ وہ اب تک اس بات کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی، ورنہ تو اس نے بس غصے میں ہی کہا تھا۔ اس کا مقصد ہنیا کے کردار پر الزام لگانا نہیں تھا۔ اتنی حساس تھی، وہ حیران رہ گیا۔ اتنے سال وہ باہر رہ کر آ گیا تھا، مگر ہنیا کی یاد سے ایک لمحے بھی وہ غافل نہ ہوا تھا۔ امی، میں کل ممی کے جاؤں گی، وہاں سے ملائکہ کے ساتھ شاپنگ کر آؤں گی، وہ امی سے کہہ رہی تھی۔ اشرف وہیں موجود تھا اور صوفے پر دراز موبائل کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ ہاں چلی جاؤ، انہوں نے اجازت دی۔ اشرف اس وقت اٹھا۔ ہنیا مڑ چکی تھی۔ مون دوڑتا ہوا وہیں چلا آیا۔ بابا، مما نانا جان کے جا رہی ہیں، مون نے بتایا۔ اپنی مما سے کہو بابا گاڑی میں بیٹھے اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے مون کے رخسار پر پیار کیا۔ وہ پھر دوڑتا ہوا چلا گیا۔ اشرف، تم بیٹا اس کی ذمہ داری کو سمجھو، وہ بہت چپ سی ہو گئی ہے۔ میں آ گیا ہوں نا، دیکھیے گا بالکل سیدھا کر دوں گا، وہ مسکرایا۔ فضول بکواس مت کیا کرو، وہ پہلے ہی اتنی تکلیفیں اٹھا چکی ہے۔ تیرے جانے کے بعد تو نے تو جا کر خبر تک نہ لی کہ کیا پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ پہلے مہینے سے وہ بہت بیمار رہی ہے، صرف تیری اولاد کے لیے مرتے مرتے بچی ہے۔ مون بھی بہت کمزور تھا، پورے 7 دن آکسیجن میں رکھنا پڑا تھا۔ وہ اسے ڈانٹنے کے ساتھ منانے لگی۔ اشرف لب بھینچے سب سنتا رہا۔ آ تو گیا ہوں، وہ بولا۔ اتنے میں وہ اپنا بڑا سا ہینڈ بیگ لیے چلی آئی۔ شاکنگ پنک کلر ایمبرائڈری کے سوٹ پر فینسی ورک، کریم کلر کا نیٹ کا دوپٹہ جس پر شاکنگ پنک کڑھائی ہوئی تھی۔ لائٹ سی لپسٹک میں اس کا سراپا خاصا دلکش لگ رہا تھا۔ دونوں کی نگاہیں ملی۔ ہنیا کی نگاہوں میں خفگی تھی۔ شاپنگ پر میں لے کے جا رہا ہوں، بیگ رکھو یہاں پر۔
خاصے تحکم بھرے انداز میں بیگ اس کے ہاتھ سے لے کر لاؤنج میں ہی رکھا تھا اور خود مون کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گیا۔ اشارہ یہی تھا کہ وہ بھی آئے۔ بیٹا وہ اپنی غلطیوں پر نادم ہے، تھوڑا اس کے متعلق سوچ لو۔ امی کے لہجے میں بھی التجا اور منت تھی۔ امی اور ابو کی تو وہ بہت عزت کرتی تھی، ان دونوں نے اسے سنبھالنے میں بہت کچھ کیا تھا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ فرنٹ ڈور کھلا ہوا تھا، مون پچھلے کی سیٹ پر تھا، خود بھی بلیک ڈریس پینٹ پر لائٹ پرپل کاٹن کی شرٹ میں گریسفل اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اشب بغیر ہیلو حجت کے وہ بیٹھ گئی تھی۔ اشب حیران بھی تھا۔ بیٹا پہلے ہم کہاں چلیں؟ اس نے گویا ہنیہ کی موجودگی کو اگنور کیا۔ مجھے آپ میرے ڈیڈی کے گھر ڈراپ کر دیں۔ مون بیٹا آپ کی مما کا غصہ پہلے سے آتا تھا یا میرے آنے کے بعد شروع ہوا ہے؟ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا اور بڑی مستعدی سے مسکراتا ہوا چلا رہا تھا۔ مون اس کی سیٹ کی بیک پکڑ کر کھڑا ہوا تھا۔ بابا مما کا غصہ پہلے نہیں اب آنے لگا ہے، وہ پورا اپنے باپ کا چمچہ لگ رہا تھا۔ مون بہت مار لگاؤں گی، بیٹھو پیچھے ہو کر، ہنیہ نے ڈانٹ کر اسے بٹھایا۔ وہ ایسے مڑی ہوئی تھی کہ اشب کا بازو اس کے رخسار کو چھو گیا۔ وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ مجھ سے بول رہا ہے، خبردار جو تم نے آئندہ اسے ڈانٹا۔ اشب نے الٹا اسے ہی ڈانٹ پلائی۔ میں تو ڈانٹوں گی، ماں ہوں اس کی۔ اس پر بھی ضد سوار ہو گئی۔ میں بھی اس کا باپ ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر بڑے پریم سے اس کا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ میں جکڑ لیا۔ دونوں میں باتیں آہستہ ہو رہی تھی۔ مون منہ پھلائے سیٹ سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ چھوڑیے نا، پیچھے مون بیٹھا ہے۔ اس نے دبا دبا احتجاج کیا۔ تم گھر میں تو قابو آتی نہیں ہو۔ اس نے گاڑی ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ تھامے ہوئے رکھا تھا۔ ہنیہ کا دل دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ شاپنگ مال آ گیا تو اس نے ہاتھ چھوڑا۔ اس نے ساری شاپنگ اپنی پسند سے کروائی تھی۔ مون تو بہت خوش تھا۔ شاپنگ کرتے ہوئے مغرب ہو گئی تھی۔ واپسی پر وہ ہنیہ کو میکے لے آیا تھا۔ جب سے وہ آیا تھا پہلی بار دونوں ایک ساتھ یہاں آئے تھے۔ ڈیڈی اور ممی تو بہت خوش ہوئے تھے ان دونوں کو ساتھ دے کر۔ ملائکہ اور فوزان کو مون اپنی چیزیں گاڑی سے لا کر دکھا رہا تھا۔ اتنی جلدی شادی کے دن قریب آئے کہ یہ 4 دن پتہ ہی نہ چلے تھے۔ ہرینا کی مہندی کمبائن تھی، وہ ہو گئی، آج شادی تھی۔ سارا انتظام اشر اور جاذب کر رہے تھے۔ اشب تو ابھی امریکہ سے آیا تھا، اسے یہاں کا زیادہ پتہ نہیں تھا، تو اس لیے اس کی بچت ہو گئی تھی۔ وہ مون کو تیار کرنے کے بعد پہنچ چکی تھی۔ اشب بھی تیار ہو کر جا چکا تھا، اس لیے کچھ فراغت ملی تو خود تیار ہونے کھڑی ہو گئی۔ رائل بلو ساڑی جس کے بلاؤز اور کمر پر فل ستارے اور کندن کا کام تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے اپنی ساڑی کی فال ٹھیک کر رہی تھی۔ یہ رنگ اس پر اتنا دمک رہا تھا کہ اشب تو مبہوت زدہ سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اتنی مصروف تھی کہ اسے آہٹ بھی سنائی نہیں دی۔ جیسے ہی اس نے آنچل اٹھا کر اپنے بازو پر لیا، نگاہ اٹھ کر مرر سے جھانکتی بھوری بھوری آنکھوں پر پڑی، وہ گڑبڑا سی گئی، جھٹ پلو پھیلایا۔ کتنے مزے سے دیکھ رہے ہیں، جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، اس نے سوچا اور ڈریسنگ ٹیبل کے آگے سے ہٹی۔ وہ چلتا ہوا اس کے آگے آ گیا، وہ ٹکرا ہی گئی۔ اشب نے اس کے رخسار کے نیچے لب رکھ دیے تو وہ بوکھلا ہی گئی۔ آج بہت پیاری لگ رہی ہو۔ پھر جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ ہنیہ کے تو تن بدن میں شرارے سے پھوٹنے لگے تھے۔ تیزی سے اس سے دور ہو کر پشت گھما لی۔ اشب کے لب مسکرا رہے تھے، کچھ گنگنا بھی رہے تھے۔ بال بھی کافی لمبے ہو گئے، خاصی سوبر سی ہو گئی ہو، نماز تو باقاعدگی سے پڑھتی ہو، لیکن مجھے تم ابھی تک میرے بیٹے کی ماں نہیں لگتی ہو، بالکل چھوٹی سی بچی لگتی ہو۔ وہ پھر اسے حصار میں لے چکا تھا اور وہ دانت پیس کے اس کا حصار توڑنے لگی، مگر وہ اس کی پشت حصار باندھ کر اپنی تھوڑی اس کے کاندھے پر ٹکا چکا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو مجھ سے کروانا کہ پھر تم مجھے بخش دو؟ اس کی پشت پر کھلے دراز کیسوں کی خوشبو اس کے نتنوں میں گھس کر اسے مدہوش بنا رہی تھی۔ اشب نے اسے اپنی جانب گھما لیا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، لائٹ سے میک اپ میں وہ چھوئی موئی سی لگ رہی تھی۔ اس کی کمر میں بازو حمائل کیا اور سانس لگا لیا۔ سنو، میری دھڑکن تمہیں پکار رہی ہے۔ وہ اس کے سینے سے بالکل لگی ہوئی تھی۔ اسی وقت مون دروازہ کھول کے اندر آیا، مگر دونوں کو آہٹ ہی نہیں ہوئی۔ وہ معصومیت سے ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ ایک موقع تو دو، دیکھنا سارے ازالے کر دوں گا۔ اس کے چہرے پر پڑی لٹوں کو اپنے ہاتھ سے پیچھے کیا۔ بابا، مون کی آواز پر دونوں ہی بوکھلا گئے۔ اشب نے ہنیہ کو دور کیا اور خود بھی گڑبڑا گیا۔ ہنیہ پشت پھیر کے اپنا پسینہ ٹشو سے صاف کرنے لگی۔ یار تم تو بغیر آواز کے آ گئے۔ اشب بھی گھبرا گیا تھا۔ بابا، مما کو چپ کرا رہے تھے نا، میں بھی ایسے ہی کراتا ہوں، وہ معصومیت سے ہی بولا تھا۔ اشب مسکرا دیا۔ سنا، تم نے باپ پر کیا ہے، بالکل ایسے کرتا ہے وہ، اس نے تائید چاہی۔ آپ بچے کے سامنے تو احتیاط کریں فضول بولنے سے۔ وہ ہاتھوں میں چوڑیاں چڑھانے لگی، پھر وہ جلدی جلدی کر کے نکل گئی، کیونکہ سبھی لان پہنچ چکے تھے۔ آج سب اس کی تعریف کر رہے تھے، جانے کہ اشب کی تعریف پر بھی وہ خوش ہو گئی تھی۔ ہرینا کی رخصتی تک وہ اشب کے سامنے نہ ٹھہری تھی، مگر سب کی نظریں معنی خیز رہی تھیں۔
حرینا کا ولیمہ وغیرہ سب گزر گیا تھا، اتنی مصروف رہی کہ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اشرف نے بزنس جوائن کر لیا تھا، مون کا ایڈمیشن کرا دیا تھا، کیونکہ اشرف کے لاڈ پیار میں وہ کچھ ضدی ہو رہا تھا۔ ثنا بھابی نے تو باقاعدہ مشورہ دیا کہ دوسرے بچے کے بارے میں سوچو، اس طرح مون کی ضد بھی ختم ہو جائے گی۔ اشرف اسے ہر طرح سے منا چکا تھا، مگر وہ اسے ایسے اگنور کیے ہوئے تھی کہ بیچارہ صبر کے گھونٹ بڑھ رہا تھا، مگر اس کی شوخیوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کی ایک نہ سنتا اور اتنا ضد کرتا کہ ہنیہ اپنا غصہ پھر مون کو ڈانٹ کر نکالتی تھی۔ شب برات آئی اور پھر رمضان شریف کا بابرکت مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ شروع ہو گیا۔ اس بار گھر میں الگ رونق تھی، کیونکہ اشرف بھی تھا، ورنہ خاموشی ہی لگتی تھی۔ ہنیہ اور سبیکہ مل کر سحری بناتی تھی، ثنا بھابی سب کو سرو کرتی تھی، مگر ہنیہ کی اس سال نئی مصروفیت شروع ہو گئی تھی۔ اسے بار بار اشرف کو اٹھانے جانا پڑتا تھا اور وہ 15 منٹ پہلے اٹھتا، نوابوں کی طرح ہر چیز کمرے میں ہی منگواتا تھا۔ وہ جلدی اٹھتی، سارے حکم بجا لاتی تھی، صرف ابو اور امی کی وجہ سے ان کی نگاہیں ہر وقت اس کا تعاقب کرتی رہتی تھی۔ میں اب نہیں اٹھاؤں گی، آخری بات کہہ رہی ہوں۔ وہ سوئے ہوئے اشرف کو وارننگ دینے لگی۔ اسی وقت وہ سیدھا ہوا۔ بالکل روایتی بیویوں کی طرح اٹھاتی ہو، اتنے ایڈوانس ملک سے پرورش پا کے آئی ہو، کوئی رومانٹک انداز نہیں ہے تمہارے پاس اٹھانے کا۔ اس نے مسکرا کر لیٹے لیٹے اس کے گلابی کپڑوں میں ملبوس صورت دیکھی جو غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، میں ایسی نہیں ہوں۔ جانے کیوں ایسا لگا اسے کہ اشرف نے طنز کیا ہو، اسے برا ہی لگا تو گویا ہوئی۔ اشرف نے گہری نظروں سے اسے برہم ہوتے دیکھا اور اٹھ کر بیٹھا، ہاتھ پکڑا اور اسے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں آپ کے لیے ناشتہ لینے جا رہی ہوں اور پلیز اسے سلا دیں، صبح اسکول کے لیے تنگ کرے گا۔ وہ یہ کہہ کر رکی نہیں تھی، چلی گئی۔ ہنیہ کا دل کہہ رہا تھا کہ اب اشرف کو معاف کر دوں۔ کتنی ہی بار وہ اپنی انا کے منافی اسے جھک کر معافی بھی مانگ چکا تھا کہ وہ اشرف سے دوستی کر لے، جو آج بھی اسی سے محبت کرتا ہے۔ کتنا تو خیال کر رہا تھا، حرینا کی شادی پر بھی اتنی شاپنگ کرائی تھی اور اب عید سے پہلے ہی اتنا کچھ وہ اس کے لیے روز لاتا تھا کہ شاید وہ مان جائے۔ ثنا بھابی اور سبیکہ بھی روز ہی کہہ رہی تھی کہ اب بس کرو، کتنا اسے ستاؤ گی۔ افطار وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد سارا کچن اس نے اور سبیکہ نے سمیٹا۔ عشاء کی نماز بھی آج جلدی ہی پڑھ لی، کیونکہ 11:30 تک اشرف بھی نماز پڑھ کے آ جاتا تھا، جب تک وہ مون کو سلا کے فارغ ہو چکی ہوتی تھی۔ مون کو بھی جلدی سلا دیا تھا، خود بڑے فریش اور خوشگوار موڈ کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شاکنگ پنک لان کے پرنٹڈ کپڑوں میں وہ ہمیشہ کی طرح دلکش لگ رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھا کے پرفیوم سپرے کیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو مسحور کن بھینی بھینی مہک ناک کے نتنوں میں گھسی تو ایک خوشگوار احساس ہوا۔ بڑی معنی خیز اور حیرت میں مبتلا اپنی بھوری بھوری آنکھوں سے ہنیہ کا جائزہ لیا، جس کے انداز تک بدلے ہوئے تھے۔ خیریت، آج میرے قتل کے ارادے تو نہیں؟ وہ فاصلہ طے کر کے اس کے بالکل سامنے آ گیا۔ اپنا شرمایا ہوا حسن لیے چھیم کر اس نے نگاہ جھکا دی۔ اشرف پر تو جیسے شادی مرگ طاری ہو گئی، یعنی پتھر کو جونک لگ گئی تھی۔ سرشاری سے ابھی اس کے کندھوں پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اس کا موبائل بیپ دینے لگا۔ سائڈ ٹیبل پر وہ رکھا تھرک رہا تھا، اس کی توجہ بھٹک گئی۔ لپک کر موبائل ریسیو کیا۔ اس لمحے ہنیہ کو موبائل اپنی سوتن لگا، دل محسوس کر لب کچلنے لگی۔ تم میری بات سمجھ تو لو، بولے جا رہی ہو۔ ہنیہ کے کان اس کی گفتگو پر کھڑے ہو گئے اور متوجہ ہو کر سننے لگی۔ تم رہ لو گی بچے کے بغیر؟ لیکن میں بالکل نہیں رہ سکتا نیلم، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ وہ بری طرح کسی کو ڈانٹ رہا تھا۔ نیلم سے بچہ؟ ہنیہ زیر لب بولی۔ الٹی سیدھی سوچیں اس کے دماغ میں آنے لگیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے کیا سوچا تھا اور اچانک سے اسے اشرف کی شخصیت دوگلی لگنے لگی۔ تم کورٹ تک جاؤ نیلم، تم ہار جاؤ گی۔ سوچ لو، بچہ تمہیں پھر بھی نہیں ملے گا، کیونکہ میں گیا تھا اس کے ساتھ وکیل کے پاس۔ ڈیورس کبھی نہیں ملے گی اور نہ ہی بچہ ملے گا۔ عقل سے پیدل لڑکی ہو، اپنی زندگی خراب کری ہو، کیا کمی ہے؟ ہر آسائش مہیا کی ہوئی ہے۔ وہ دوسری جانب کسی لڑکی کو ہی سخت سنا رہا تھا۔ ہنیہ سے پھر سنا ہی نہیں گیا، وہ کمرے سے نکل گئی۔ اشرف اس لمحے اس کی موجودگی فراموش کر چکا تھا کہ ہنیہ نے اس کی ساری گفتگو سنی ہے۔ دوسرے دن وہ اشرف کو بغیر بتائے مون کو لے کر اپنے میکے چلی آئی، لیکن کسی کو بھی اشرف کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ سب سمجھے کہ وہ ویسے ہی کم ہی جاتی ہے، دل کرا ہوگا رہنے کا تو چلی گئی، مگر امی دور اندیش تھی۔ اشرف، تم سے کوئی بات ہوئی ہے؟ امی، قسم کھانے کو تیار ہوں، مجھے تو کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوئی کہ وہ یوں اچانک چلی جائے۔ وہ بیزار اور جھنجھلایا ہوا ان سب کو صفائیاں دے رہا تھا، کیونکہ ابو نے جو اسے اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ آپ کا بیٹا بہت عقل مند ہے، کر دیا ہوگا پھر کچھ۔ وہ بیچاری چلی گئی۔ ابو، میں قسم کھانے کو تیار ہوں، میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ اتنا لاچار اور قابل رحم لگ رہا تھا کہ امی نے اس پر نگاہ ڈالی۔
ہو سکتا ہے وہ خود ہی ایسے ہی چلی گئی ہو، میں ہی غلط سمجھ رہی ہوں۔ انہوں نے خود ہی پھر بات کو بدلا۔ تم نے ہی اسے بات کرنے کو بلایا اور اب یہ کہہ رہی ہو کہ میں اس کی حرکتوں سے کیا واقف نہیں ہوں؟ ابو کو تو پہلے ہی اشرف پر غصہ تھا۔ ابو اسے کافی دیر تک اور سناتے مگر اشرف بھائی آ گئے تو اس کی بچت ہو گئی۔ اشرف سوچ سوچ کے پریشان تھا کہ کل رات تو اس نے ہنیا کے انداز بالکل ہی جدا دیکھے تھے، پھر اچانک اسے کیا ہوا؟ کہیں میری اور نیلم کی گفتگو تو نہیں سن لی؟ او مائی گاڈ! اپنے سر پر ہاتھ مار کے رہ گیا۔ کدھر کی سواری ہے؟ جاذب نے اسے پورچ میں ہی روک لیا، جو اسپتال سے رمضان میں 6 بجے آ جاتا تھا، اس وقت بھی اپنی ڈیوٹی کر کے آ رہا تھا۔ ہاں وہ بیگم کو لینے، وہ کچھ شوقی سے بولا۔ دیکھا کیسے اس کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی؟ یار ابھی تو ایک دن بھی نہیں ہوا۔ جاذب کو آج اسے چھیڑنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ کیا ہے کہ جدائی مجھے اپنے بیٹے کی برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ خجل سا ہو گیا۔ کچھ بھی کہو، تمہارے تو اب سارے انداز ہی جدا ہیں۔ اچھا اندر جاؤ، سبیکا بھابی انتظار کر رہی ہیں۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ جس وقت وہ گھر پہنچا، مون لاؤنج میں ڈھیروں کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ مما بابا آئے ہیں۔ اس نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ وہ اپنے کمرے میں تھی۔ فوزیہ بیگم اور ملیکہ جلدی سے آئی تھیں۔ اور آنٹی آپ کی طبیعت کیسی ہے اور انکل کیسے ہیں؟ اشرف نے ان کی خیریت پوچھنے لگا۔ بس بیٹا اب تو بیماری جو لگ گئی، جانا مشکل ہی ہے، وہ افسردگی سے بولی تھی۔ اچھا کیا اشرف بھائی آپ بھی آ گئے، کیونکہ ڈیڈی آپ کو فون کروانے والے تھے کہ آج افطار ہمارے ساتھ کریے گا۔ ملائکہ خوش ہو کے بولی۔ ہنیا ابھی تک نہیں آئی تھی، وہ کافی دیر سے اس کا منتظر بیٹھا تھا۔ مون اپنے کھیل میں مگن ہو گیا تھا۔ افطار سے کچھ دیر پہلے ہی ریحان احمد اور فوزان آئے تھے۔ ہنیا کاسنی کپڑوں میں اپنا خفگی زدہ چہرہ لیے اس کے سامنے تھی، بھولے بھٹکے بھی نگاہ نہیں ڈال رہی تھی۔ وہ عصر کی نماز پڑھ کے آیا تو اس نے مون سے پوچھ لیا کہ تمہاری مما کہاں ہیں؟ مما اپنے کمرے میں ہے، وہ بولا۔ مون پھر اسے کمرے میں لے آیا۔ بلا جھجک وہ دروازہ کھول کے اندر آیا۔ وہ نماز سے فارغ ہی ہوئی تھی۔ یہ تم بغیر بتائے کیوں چلی آئی ہو؟ گھر میں پتہ ہے سب کیا کیا باتیں اخذ کر رہے ہیں؟ وہ آتے ہی چڑھ دوڑا۔ مجھے آپ کی موجودگی گراں گزرتی ہے، پشت پھیر کے گویا ہوئی۔ یہ اچانک سے تمہیں ہوا کیا ہے میری موجودگی گراں گزرنے لگی؟ نہ مجھ سے ذکر کیا اور نہ کہا یہاں چلی آئی، کیوں؟ وہ اس کے سامنے چلا آیا۔ اس کا جدید اسٹائلش انداز میں کمرہ اس طرح سے ڈیکوریٹ تھا جیسے پہلے ہی یہاں رہتی تھی۔ سنا نہیں ابھی میں نے کیا کہا ہے؟ اپنی بات کی جانب پھر اشارہ کیا۔ اشرف نے جھنجھلا کر اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ دیکھو ہنیا، مجھے پتہ ہے تم نے میری کل والی موبائل پر گفتگو سنی ہے۔ مجھے آپ کی کسی بھی بات سے کوئی سروکار نہیں، مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ جانے لگی کیونکہ افطار میں چند منٹ ہی تو رہ گئے تھے۔ تم ساری لڑکیاں عقل سے خالی ہوتی ہو، کوئی بات دماغ میں آتی ہی نہیں، ایک تم اور ایک وہ نیلم، وہ تیز لہجے میں بولا۔ ہنیا دانت پیسنے لگی۔ وہ ناگواری سے جانے لگی۔ اشرف نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے قریب گھسیٹا۔ افطار کے بعد تیار ہو جانا، ساتھ لے کے جاؤں گا، سنا تم نے؟ وہ رعونت اور دھونس بھرے لہجے میں کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ وہ گرم گھونٹ اپنے اندر اتار کے رہ گئی۔ اشرف نے اپنی ہی کی اور اسے جانے کے لیے تیار ہونا پڑا تھا۔ مون تو پہلے ہی نہیں رکنا چاہ رہا تھا۔ ہنیا کا دل اس بار کرچی ہی ہو گیا۔ وہ ساری ناراضگی اور خفگی بھلا کر پہل کر رہی تھی کہ اسے سننے کو کیا ملا کہ اشرف کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا اور ذکر بچے کا تھا۔ کل سے دماغ دکھ ہی گیا تھا کیونکہ دل و دماغ میں جنگ چل رہی تھی۔ کتنا رو چکی تھی، اس کا دل ایک بار توڑا تھا، اتنے سال اس کا انتظار کیا تھا، وہ پہلے سے کسی کو ہو چکا تھا۔ دل میں حسد اور جلن ہو رہی تھی اسے۔ رمضان کا پہلا اور دوسرا عشرہ گزر گیا اور اب رمضان اختتام پذیر تھا۔ گھر میں عید کی تیاریاں بھی ہو رہی تھی۔ ہنیا کو اور ہی چپکی لگ گئی تھی۔ اشرف کی باہر کی سرگرمیاں بڑھ گئی تھی، دیر سے گھر آنے لگا، اکثر افطار کے وقت بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ اشرف کی مصروفیات سمجھ رہی تھی کہ کیا ہو سکتی ہے، یہ اشرف کے آفس سے بھی جلدی چلا جاتا ہے۔ ابو نے اشرف بھائی سے پوچھا۔ سب ہی حال کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، حرینا بھی رہنے آئی ہوئی تھی۔ وہ ابو، اس کے دوست کا کوئی مسئلہ ہے؟ کورٹ میں کیس چل رہا ہے۔ ہنیا نے چونک کر اشرف بھائی کی بات سنی۔ غالباً اشرف بھی موبائل پر کورٹ کا ہی ذکر کر رہا تھا، یعنی سبھی باخبر تھے، سب کو پتہ تھا، اسے ہی لا علم رکھا گیا۔ اسے اور ہی رونا آنے لگا، اس ان دیکھی لڑکی سے جلن ہونے لگی۔ اچھا ہاں مجھے بھی بتا رہا تھا، ابھی تک حل نہیں ہوا۔ ارے بچہ لے لے، دیکھنا کیسی سیدھی ہوگی، بیوی دوڑی آئے گی۔ ابو نے بھی کہا۔ اسی وقت ہنیا کھڑی ہوگی کیونکہ اس ان دیکھی لڑکی کا ذکر برداشت نہیں ہو رہا تھا، اپنی حیثیت آکورڈ سی ہی لگ رہی تھی۔ رات کو وہ آیا تو خاصا خاموش تھا۔ سب سے پہلے ابو اور امی کے پاس گیا، کافی دیر ان کے پاس بیٹھا تھا، جاذب سے بھی جانے کیا ڈسکس کر رہا تھا۔ ہنیا اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہی تھی، متعلق جیسے اس کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو
اور وہ اس کی اتنی پرواہ کر رہی تھی کہ کمرے میں آ گئی تھی۔ مون بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ کروٹ کیے لیٹی تھی اور ذہن الجھا ہوا تھا۔ آہٹ پر وہ سنبھل گئی اور ایسے بن گئی جیسے سو رہی ہو۔ مجھے پتہ ہے تم سو نہیں رہی ہو۔ وہ بیڈ کے سرے پر بیٹھا جھک کر اپنے جوتے اور موزے اتارنے لگا۔ کل افطار کے بعد تیار ہو جانا، مجھے اپنے ایک دوست کی طرف جانا ہے۔ وہ پھر اس کے قریب ہی دراز ہو گیا۔ وہ ایسے بنی لیٹی تھی کہ جیسے سونی نہ رہی ہو۔ ہنیا، میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ وہ اس کی پشت پر جھک کر اس کے کان میں بولا۔ وہ ناگواری سے چتون کھیڑ کر رہ گئی۔ کیا ہے؟ آہستہ تو بولیے۔ وہ بھی غصے میں آ گئی۔ اشب اس کے قریب اپنا بایاں ہاتھ کونی سے ٹکا کر دراز تھا۔ تم آج کل کچھ کم سننے لگی ہو، اس لیے سوچا کہ قریب جا کے بول دوں۔ وہ پھر جھکا تھا مگر اب ہنیا اٹھ چکی تھی۔ یار کبھی تو اچھے موڈ میں بھی مل جایا کرو، بہت بور کرتی ہو۔ دوسری لے آئے گی نا، بور نہیں کرے گی۔ وہ طنز کرنے لگی۔ اشب کے لب مبہم سے مسکرائے۔ وہ اس کی بات کا مطلب بھی سمجھ گیا تھا اور اسے مزہ آ رہا تھا ہنیا کی حالت پر، جو غصے میں اور جل کے اسے بہت کچھ بول دیتی تھی۔ اسے پتہ چل ہی گیا کہ اس کے دل میں کتنی جگہ پا چکا ہے۔ کل ہم ڈھیر ساری شاپنگ کریں گے اور تمہارے اگلے پچھلے تمام ارمان پورے کر دوں گا۔ اطراف میں بھی دیکھیں، کیا پتہ اس کے ارمان آپ نے پورے نہ کیے ہوں، وہ بھی رہ گیا ہو۔ جل کے کچھ طنزیہ ہی کہا تھا اس نے۔ ہے نا میرا بیٹا، یار بہت ہی کیوٹ ہے، بالکل مجھ پر گیا ہے، اس کے بھی ارمان ہیں۔ اس نے مذاق ہی میں بات اڑائی۔ وہ بیٹا آپ کا ہی نہیں، میرا بھی ہے۔ مون پر اشب کی ملکیت اسے غصہ ہی دلا گئی۔ یہ مت بھولو، میرا حصہ اور کردار زیادہ ہے۔ معنی خیز اور شوق سی آواز میں بول کے وہ اس کے قریب ہوا۔ وہ جھینپ سی گئی۔ بہت برے لگ رہے ہو آپ اس طرح باتیں کرتے ہوئے۔ دھوکے میں کسے رکھ رہے ہیں، مجھے یا اسے جس کی گفتگو تم نے مجھ سے کرتے ہوئے سنی؟ تمہارا اشارہ نیلم کی طرف ہے۔ ویسے وہ لڑکی بھی خوبصورت ہے لیکن تم سے کم۔ شوخی و ترنگ میں کہتے ہوئے اس پر حصار باندھا تھا۔ ہنیا نے ہاتھ جھٹک دیے۔ پھر اسی کے پاس جائیے، میرے پاس کیوں چلے آئے؟ بیڈ سے اٹھ کر وہ خفگی دکھاتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اشب کا بار بار قریب آنا اسے ناگوار گزر رہا تھا۔ کل جائیں گے نا تم اور میں؟ ویسے ایک راز کی بات بتاؤں، اس کی ایک بیٹی بھی ہے، بڑی پیاری، بالکل اپنے باپ پر گئی ہے۔ وہ پھر اسے چڑھانے لگا۔ اب ہنیا سے برداشت نہ ہوا تو وہ تنک کے کمرے سے ہی نکل گئی۔ اشب نے زوردار کہکا لگایا۔ اسے مزہ آ رہا تھا ہنیا کا ایسا ناراض اور غصہ والا انداز دیکھ کر۔ دوسرے دن اسے مجبوراً جانا ہی پڑ رہا تھا کیونکہ اشب نے امی سے کہا تھا کہ وہ بھی ہنیا کو یاد سے کہہ دیں، جبکہ ہنیا کا دل تو اس پوری طرح سے اس بار کرچی ہوا تھا کہ وہ کرچیاں اب تک کبھی نہیں سمیٹ پائے گی۔ 4 سال اس کا انتظار کیا تھا، اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا تھا کہ کبھی تو آئے گا، پھر وہ اس پر خوب غصہ نکالے گی، مگر یہ سب اس کے خواب ہی رہ گیا۔ وہ تو پہلے ہی کسی اور کا ہو کے آ چکا تھا۔ اس کی گنجائش شاید اس نے نکالی تھی کہ وہ اس کے بچے کی ماں تھی، یا پھر امی ابو کی وجہ سے وہ اس کی مزید ڈانٹ پھٹکار نہیں سن سکتا تھا۔ گھر آ چکا تھا۔ فیروزی کاٹن کے سوٹ پر فینسی ورک کا کام ہوا تھا۔ اس پر فیروزی ہی کڑھائی کا دوپٹہ تھا، پوری میچنگ بھی کی تھی۔ روزہ ہونے کی وجہ سے میک اپ سے اس نے گریز کیا تھا۔ چلیے محترمہ اتریے، آ گیا گھر۔ وہ فرنٹ ڈور کھول کے گیا ہوا۔ ذہن تو اس کا الجھا ہوا تھا۔ مون پیچھے کا دروازہ کھول کے باہر کھڑا تھا۔ ہنیا غائب دماغی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ چھوٹا سا بنگلہ نما ہی مکان تھا، چھوٹا سا لان، پھر اندر لاؤنج سے ہی داخل ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ نیلم کا فرشی سلام تھا۔ گود میں اس کے چند ماہ کی بچی تھی جو اشب نے لپک کے گود میں لے لی۔ کب سے میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ بتاؤ گھر میں سیٹ تو ہو گئی ہو؟ وہ لاؤنج میں ہی بیٹھ گئے۔ بالکل ٹھیک ہوں اور آپ کا تھینکس، ورنہ میں شاید بے وقوفی میں ماری جاتی، وہ خوش ہو کے بتانے لگی۔ ہنیا بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ مون کو کارپٹ پر ڈھیروں کھلونے پڑے نظر آئے تو وہ ان کے ساتھ ہی لگ گیا۔ آپ کی یہ بیگم بہت پیاری ہے۔ اس نے کھلے دل سے گمسم بیٹھی ہنیا کی تعریف کی جو جان بوجھ کے لا تعلقی ظاہر کر رہی تھی۔ یہ بیگم کیا تم نہیں ہو کیا؟ ہنیا کو اس لمحے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اشب کو یہاں سے اٹھا کے لے جائے کہ یہ آدمی اس کا ہے، یہ لڑکی کون ہوتی ہے اس پر اپنی اہمیت جتانے والی۔ میں اتنی اچھی ہوتی تو یہ بے وقوفی کرتی؟ ہاں آ گئے آپ؟ دونوں ہاتھوں میں شاپ پر اشیاء سے بھرپور اندر آتے شخص نے خوشی سے کہا۔ اشب نے بھی اسے دیکھا۔ ہنیا کی بھی نگاہ اٹھی۔ نیلم جھٹ اس کے ہاتھ سے شاپر لینے کے لیے آگے بڑھی۔ ہنیا کی سوالیہ اور حیرانی سے پر نگاہیں اشب کے لب مسکرا اٹھے۔ اگر آج تو بھابھی کو نہ لاتا نا، میں نے گھسنے نہ دینا تھا۔ فراز نے ہنیا کو سلام کیا تو وہ جھجک کے سر ہلا کر رہ گئی۔ فراز نے پھر مون کو بھی اٹھا کے پیار کیا۔ یار بیٹا تو تیری کاربن کاپی ہے، بھوری آنکھیں تیری طرح۔ وہ تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ ننھی مریم نے رونا شروع کیا تو فراز نے لے لیا کیونکہ نیلم کچن میں تھی۔ یار نیلم یہ رونے لگی، فراز نے ہانک لگائی۔
ایک بچی تجھ سے نہیں سنبھل رہی، اشرف نے چھیڑا۔ یار بہت روتی ہے اپنی ماں کی طرح۔ کیا میری طرح؟ نیلم نے سنا تو آنکھیں نکالے باہر آ گئی۔ دونوں کی پھر نوک جھونک شروع ہو گئی تو اشرف نے سیز فائر کرایا۔ ہنیا ہلکی پھلکی ہو گئی ایک دم سے، کیونکہ نیلم اشرف کے دوست کی بیوی تھی۔ دونوں پہلے امریکہ میں تھے، نیلم پاکستان آنا نہیں چاہ رہی تھی، بات طلاق تک پہنچ گئی تھی۔ بڑی مشکلوں سے اشرف نے ہی دونوں کے درمیان صلح کرائی تھی۔ افطار وغیرہ کے بعد وہ چاروں ہی شاپنگ پر ساتھ نکلے۔ عید کی شاپنگ اشرف ہنیا کی خود ہی اپنی پسند سے کر رہا تھا، جبکہ نیلم تو فراز سے لڑے جا رہی کہ کچھ تو اس کی پسند کی بھی کرنے دے، لیکن مگر وہ دونوں سن ہی نہیں رہے تھے۔ 12 بج گئے تھے، مون سو چکا تھا۔ اشرف نے احتیاط سے اسے پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ رمضان کا آخری عشرہ تھا، اس لیے بہت رش تھا۔ واپسی میں بہت خوش بھی تھی۔ اشرف اسے کنکھیوں سے کئی بار دیکھ چکا تھا۔ اس نے گولڈ کا لاکٹ چین بھی اسے دلایا تھا۔ گلے میں پڑے لاکٹ کو پکڑے ہوئے وہ مسکرائے جا رہی تھی۔ میں نے تمہیں اتنے گفٹ دیے، اس لیے ایک گفٹ تمہیں بھی مجھے دینا پڑے گا۔ گاڑی گھر کے آگے روکی۔ کیسا گفٹ؟ وہ حیرانی سے گویا ہوئی۔ گفٹ تو دینا ہوگا، کیسا یہ تم خود سوچو۔ گیٹ کھلا اور گاڑی اندر چلی آئی۔ ہنیا گہری سوچ میں پڑ گئی کہ وہ اتنا سنجیدہ کیوں ہو رہا ہے، ورنہ شاپنگ کے وقت کتنا چہک رہا تھا، گھر آتے ہی اسپاٹ سا کیوں ہو گیا تھا۔ رمضان رخصت ہی ہونے والے تھے، درمیان میں ایک دن تھا۔ وہ بہت الجھن کا شکار تھی، اشرف کو کیا گفٹ دے۔ جب بہت سوچ بچار کے بعد بھی وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچی تو اس نے سبیکہ اور ثنا بھابی سے سب مدعا بیان کر دیا کہ دونوں ہی مسکرانے لگی۔ بے وقوف لڑکی، وہ اتنا واضح اشارہ دے گیا ہے کہ اب تم خود پہل کر کے اسے یہ گفٹ دو کہ تم نے اسے معاف کر دیا ہے۔ ثنا بھابی نے کہا۔ جی، وہ سکتے میں ہی آ گئی، کیونکہ یہ تو اس نے سوچا ہی نہ تھا، کیونکہ تم اسے غلط سمجھی تھی، اس لیے اب ساری غلط فہمی تم خود بتاؤ۔ میں ناراض کا منہ مانی ہوئی تو ہوں، نگاہ حیا سے جھکی ہوئی تھی، لیکن تم اپنی خوشی سے کہہ کر اس کے قریب جاؤ گی تو زیادہ خوشی کی بات ہوگی۔ سبیکہ نے ذرا کھلے ہنیا کو تو سوچ کے ہی پسینہ آ گیا۔ اشرف خاصا رومانٹک اور بے باک سا ہو گیا تھا۔ میں تو بھائی جلدی سے سب کے کپڑے ریڈی کر دوں، پھر کچن میں بھی دیکھنا ہوگا۔ مجھے پتہ ہے کل یقیناً چاند رات ہو جائے گی، چاند نظر آ جائے گا، لیکن میرے دیور کی اگر تم عید سے پہلے عید کر دو تو عید کی عید بھی ہو جائے گی۔ وہ مانی خیزی اور شرارتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر گویا ہوئی۔ سبیکہ بھی مسکرانے لگی۔ ہنیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے پہلے اشرف کے اور مون کے سارے کپڑے پریس کر دیے تھے۔ سبیکہ چچا جان اور چچی جان کے کپڑے پریس کر رہی تھی، کیونکہ جب انم سو جاتی تھی پھر وہ کام نپٹاتی تھی۔ اشرف اسے منتظر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جو مون کا اسکول بیگ درست کر کے ڈریسنگ روم میں رکھ رہی تھی۔ بابا، پتہ ہے جب آپ نہیں تھے مما آپ کی تصویر دیکھ کر باتیں کرتی تھی اور روتی رہتی تھی۔ مون نے بے ساختہ ہی اس سے کہا۔ مون، تم کب سو گے؟ صبح پھر دیر کرتے ہو۔ وہ اسے ڈانٹنے لگی، کیونکہ اسے بعید نہ تھی کہ اشرف سے وہ اور جانے کیا کیا بک دے۔ میں اب جیتا جاگتا آ گیا ہوں، میرے گلے لگ کے رہو نا۔ اس نے ہنیا کے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں تو مون بیٹا، آپ کی مما اور کیا کرتی تھی؟ اشرف کو ہنیا کا شرمانا گھبرانا اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ اس کے گالوں پر سرخی چھلکتی ہوئی لگ رہی تھی۔ بابا، مما کہتی تھی کہ آپ بالکل اپنے بابا کی شکل کے ہو، آپ اسے سونے دینا، یہ پھر جاگتا رہے گا۔ وہ بیڈ پر ہی آ گئی۔ کیوں؟ اس کے سونے کے بعد میری لوری کا انتظام ہے تمہارے پاس، تو اسے ابھی سلا دیتا ہوں۔ خاصی بے باکی اور مانی خیزی سے وہ بولا۔ بابا، لوری کیا ہوتی ہے؟ مون نے معصومیت سے پوچھا۔ بیٹا، لوری صرف آپ کی مما کو آتی ہے، اور یہ مجھے سنا دیں گی تو پھر میں آپ کو سناؤں گا۔ وہ بول مون سے رہا تھا، مگر نگاہ ہنیا کے چہرے پر تھی۔ وہ لب بھینچ کے رہ گئی۔ اشرف سے نگاہ ملانا دوبر ہو رہا تھا اس کے لیے۔ مما جلدی سنائیے نا، پھر بابا مجھے سنائیں گے۔ وہ بچہ تھا، اشرف کی مانی خیز باتیں اس کے خاک پلے پڑتی۔ پہلے آپ سو جائیں، صبح پھر بڑے پاپا کے ساتھ جانا ہے نا، وہ اذان اور امیمہ کو شاپنگ کرانے کے لیے لے جائیں گے، آپ کو بھی تو کہا ہے انہوں نے۔ وہ اسے سلانے کے لیے قریب ہی بیٹھی۔ مون دونوں کے درمیان ہی سوتا تھا، پھر تھا بھی وہ ذرا سمجھدار، بہت محتاط انداز میں وہ اشرف سے مخاطب ہوتی تھی۔ یعنی آج لوری کا چانس ہے؟ اشرف آنکھوں میں خمار لیے اسے دیکھنے لگا۔ وہ گھبرا کے مون کو تھپکنے ہی لگی تھی۔ پھر اشرف نے اسے نہ چھیڑا۔ آدھے گھنٹے میں وہ سو گیا۔ اشرف کو بھی لگتا تھا نیند آ گئی تھی۔ ہنیا اپنا بقیہ کام سمیٹنے لگی۔ اسی وقت اشرف کی آواز پشت پر ابھری۔ کب محترمہ خود سے پہل کریں گی؟ وہ خاصا خفا اور ناراض لگ رہا تھا۔ بلو نائٹ ڈریس میں الجھے بال، آنکھوں پر گلاسز، ڈیسنٹ اور چارمنگ لگ رہا تھا۔ کیسی پہل؟ وہ انجان ہی بنی۔
دیکھو میرا اور اپنا وقت ضائع مت کرو، اور مجھے آئے ہوئے 2 ماہ سے اوپر ہو گئے ہیں، ابھی تک تم خود سے میرے قریب نہیں آئی ہو۔ کتنا بے باک ہو گیا تھا، ہنیا کے تو چھکے چھوٹ گئے، اس نے تھوک نکلا۔ جب دل قریب آ چکے ہوں تو یہ درمیانی فاصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں گھس گئی۔ اتنا کھلا اور انوکھا اظہار، اشب تو خواب کی سی دنیا میں آ گیا۔ لب مسکرا اٹھے، اس کے اتنے سے لفظ میں ہی بہت کچھ تھا، یعنی اس نے معاف کر دیا تھا۔ اس نے واش روم کے دروازے پر نگاہ ڈالی۔ دوسرے دن واقعی چاند نظر آ ہی گیا تھا۔ ہنیا کے میکے سے امی ابو پہلے ہی عیدی وغیرہ لے آئے تھے، ہرینا کی عیدی بھی وہ سب دے آئے تھے۔ اس بار عید کی خوشیاں الگ ہی تھیں، سب ہی کچھ نکھرا ہوا اور اچھا لگ رہا تھا۔ سبیکا اور ثنا بھابھی کے ساتھ مل کر عید کے کافی لوازمات اس نے تیار کیے تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ اشب کی آج وہ ساری تشنگی مٹا دے گی، وہ جو اس کے لیے سرتا پا محبت بن گیا تھا، اسے محبت کا ہی تحفہ دینا چاہتی تھی۔ یہ اس کی اتنی بڑی آزمائش ہی تھی کہ وہ پوری اتر گئی تھی۔ کتنے صبر سے اس نے وقت گزارا تھا اور اوپر والے نے اسے چھپڑ پھاڑ کے نوازا تھا۔ جتنے بھی شکرانے بجا لاتی اس کے لیے کم تھا۔ ثنا بھابھی اذان اور امیمہ کو سونے بھیج چکی تھی۔ سبیکا انم کو پہلے ہی سلا چکی تھی، کیونکہ جاسر ڈیوٹی کرنے گیا تھا تو وہ بھی اسے سنبھال رہا تھا۔ البتہ مون ہنیا کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا کہ وہ چل کر سوئے۔ نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل تھیں۔ بیٹا ابھی آتی ہوں، آپ بابا پاس چلے جاؤ۔ ڈرائنگ روم میں وہ صبح کے سارے برتن سیٹ کر کے رکھ رہی تھی تاکہ سب عید کی نماز پڑھ کے آئیں تو مشکل نہ ہو۔ میں کب سے کہہ رہا ہوں، لیکن تم نے اس کی عادت ہی اتنی خراب کر دی ہے کہ مجھے چڑ ہونے لگی ہے۔ تم جب تک کمرے میں نہیں آؤ میں کون سا سوتا ہوں۔ اس کے غصے میں بھی معنی خیزی تھی۔ ہنیا تو جھیم کر اس کے برہم چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ آج بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ وہ مون کو گود میں اٹھا کے لے گیا تھا۔ اب بس بھی کرو، مون رو رہا ہے، امی اسے کہنے چلی آئیں۔ امی بس اب ہو گیا، آپ کے اور ابو کے میں نے کپڑے وارڈروب میں لٹکا دیے ہیں۔ آواز میں تو وہ اب اتنی فریش تھی، امی مسکرا دی کہ کتنے عرصے بعد اسے یوں اتنا جھکتا ہوا دیکھا تھا۔ اسے دل میں دعائیں دی تھی۔ جس وقت کمرے میں وہ آئی لائٹ آن تھی، مون کو اس نے سائڈ پر سلایا ہوا تھا، بیڈ پر جگہ درمیان سے چھوڑی ہوئی تھی۔ نگاہوں میں اس کے بہت کچھ تھا۔ پیچ کلر کا کاٹن کا سوٹ اس کا ملجگا سا ہو گیا تھا، کپڑوں پر کچھ داغ بھی لگے تھے جو اس نے کچن میں لگائے تھے۔ اشب بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ ذرا غسل فرما کر اپنا حلیہ درست کر کے آئیے، اسپاٹ سے انداز میں گویا حکم ہی دیا تھا۔ ہنیا نے خود پر نگاہ ڈالی تو شرمندہ ہی ہوئی، مگر اس وقت اس کا غسل کا موڈ نہیں تھا۔ تھکن جو ہو رہی تھی، صبح پھر جلدی اٹھنا تھا۔ رات کے 2 بج گئے تھے۔ سونا ہی تو ہے، صبح کر لوں گی، گویا اس نے ڈرتے ڈرتے اس کی بات ٹالی۔ اشب کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ ہنیا کچھ سہم سی گئی، کیونکہ وہ پہلے ہی وہ اتنی دیر لگا کے آئی تھی۔ میں جو کہہ رہا ہوں تم سنتی نہیں ہو، آج جو میں کہوں گا اور کروں گا تم منع بالکل نہیں کرو گی، ہری اپ۔ وہ بیڈ سے آہستگی سے اٹھا تاکہ مون نہ اٹھ جائے۔ وارڈروب اس نے کھولی اور کوئی بھی سوٹ ہاتھ میں آئے اسے تھمایا۔ 15 منٹ کے اندر نہا کے باہر آؤ، ساتھ یہ حکم بھی دیا۔ ہنیا اس کے بدلتے روپ پر حیران تھی کہ اچانک سے ہوا کیا ہے۔ وہ تو یہ سوچ کے آئی تھی اشب سے وہ خود غلط فہمی دور کر کے معافی تلافی کرے گی، مگر یہاں آ کر دیکھا تو اشب کے انداز ہی جدا تھے۔ وہ لب کچلتی ہوئی نہانے گھس گئی تھی۔ اشب جب تک اس کا انتظار کرتا رہا، وہ 20 منٹ میں باہر نکلی تھی۔ بالوں کو اس نے واش روم میں ہی خشک کر لیا تھا۔ وہ اس سے اتنا گھبرا رہی تھی کہ نگاہ نہیں اٹھ رہی تھی۔ اشب دونوں ہاتھ اپنی پیٹھ پر ٹکائے اس کا جائزہ لینے لگا۔ خوبصورت سا نازک سا سراپا دھلنے کے بعد خاصا چمک رہا تھا۔ رخساروں پر پانی کے قطرے بالوں سے پھسل پھسل کر گر رہے تھے۔ وہ اسے وارفتگی سے دیکھتا ہوا اس کے اتنے پاس آ گیا کہ وہ کچھ گھبرا سی گئی۔ پہلی جو حرکت تھی اس سے تو وہ بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئی۔ کافی دل لگا کے غسل کیا ہے، مسحور کن مہک اس کے نتنوں میں گھسی۔ ہنیا کی تو شرم و حیا سے ہاتھ پیروں میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ بہت دیر ہو گئی ہے، صبح اٹھنا بھی ہے۔ میں سونے دوں گا تو صبح اٹھو گی نا؟ یہ بتاؤ مجھے کہ موڈ کیسے ٹھیک ہوگا تمہارا؟ اشب نے اس کے شانوں پر اپنے مضبوط ہاتھ جمائے۔ ہنیا نے اپنی گھنیری پلکوں کی باڑ اٹھائی۔ اس نے مسکرا کر محبت سے لبریز بھوری بھوری آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے آپ سے بہت شکایتیں ہیں۔ وہ فوراً خفگی دکھانے لگی۔ شروع ہو جاؤ جلدی جلدی سے، کیا کیا شکایتیں ہیں؟ اس نے ہنیا کا ہاتھ پکڑا اور بڑے صوفے پر اسے لے کر بیٹھ گیا۔ مون بے خبر سو رہا تھا۔ آپ نے میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا، کتنا الٹا سیدھا بولا مجھے کہ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم انچوئی ہو؟ وہ پھانس سے شروع سے دل میں چبھ گئی تھی۔ وہ میں نے جان بوجھ کے ایسا کہا تھا کہ مجھے ابو نے ساری بات سامنے رکھ کر ہی شادی کے لیے ہاں کروائی تھی کہ ریحان انکل اپنی بیٹیوں کی شادی پاکستان میں ہی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں تم سے ڈر تھا۔ مجھے یہی تو اور افسوس ہوتا ہے کہ میرے ڈیڈی نے بھی ایسا ہی سمجھا تھا کہ میں پر اعتماد ضرور تھی، مگر اتنی بے باک کبھی نہیں رہی ہوں۔
میری زندگی میں اور میرے قریب آنے والے آپ پہلے اور آخری مرد ہیں۔ بولتے بولتے اس کا لہجہ تک بھیگ گیا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، بس یہ بات تھی۔ اب ہو گئی ہے تو اب کیا کہتی ہو؟ اس نے ہنیا کے کومل نازک سے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیے۔ یہی کہ میں شادی کے بعد بہت خوش ہوں۔ آپ کے جانے کے بعد سب نے میرا اتنا خیال کیا ہے اور رکھا ہے کہ میں رو پڑتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا ہے، ایک آپ ہی تو میرے پاس نہیں تھے، لیکن مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ بال بکھر کے شانوں میں آ گئے تھے۔ گیلے گیلے بالوں سے شیمپو کی مہک اشب پر سوار ہو رہی تھی۔ دیکھو، تمہیں یقین تھا اور میں آ گیا، لیکن مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ میں واپس آؤں گا تو مجھے اتنا پیارا سا ایک بیٹا بھی ملے گا۔ اب اس کی نگاہ مون پر پڑی جس نے سارے نقش اس کے ہی تو چرائے تھے۔ میری آپ کے جانے کے بعد اتنی طبیعت خراب ہوئی، آپ کا مجھے صدمہ ملا تھا کہ چلے جو گئے تھے نہ خبر لی۔ میں نے بڑی مشکلوں سے وہ وقت کاٹا ہے۔ مون بہت کمزور تھا، پورے 1 ہفتے آکسیجن میں رکھا گیا تھا۔ میں بھی تو وہاں جا کر ایسا بھول گیا تھا، بس غصہ اور انا سے وار تھی کہ تمہیں جھکا کے رہوں گا۔ اشب کے چہرے پر ندامت چھلکنے لگی۔ آئی ایم سوری ہنیا، میں بہت غلط تھا، تم سب کو دکھ دیا۔ وہ افسردگی سے گویا ہوا۔ چلیے، وہ سب آزمائش تھی جو گزر گئی، اب اچھے دن شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھ پر اپنا کرم کیا۔ اسے اشب کی افسردگی اچھی نہیں لگی۔ تم نے مجھے معاف کر دیا نا؟ ہنیا کا چہرہ اس نے سامنے کیا۔ دل و جان سے کیا۔ اس نے مطمئن کرنے کے لیے اشب کے شانے پر اپنا سر رکھ دیا۔ تھینکس ہنیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی بدل جاؤ گی اور اتنی اچھی ہو گئی ہوگی۔ اپنے لب اس نے اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔ میں تھی ہی اچھی، طریقہ آپ کا غلط تھا۔ یار کیا کرتا، بیچ پڑھائی میں شادی کروائی۔ میں پڑھائی پر توجہ نہ دیتا یا تم پر؟ میں جھنجھلا گیا تھا۔ اعتراف کرتا وہ اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ ہنیا نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ چلو اگلی بار تمہیں دیکھنا کتنا آرام دوں گا۔ وہ معنی خیزی سے مسکراتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ اگلی بار کیوں؟ ابھی سے آپ کی ڈیوٹی شروع؟ بہت تنگ کیا آپ نے۔ وہ مصنوعی ناراضگی دکھانے لگی۔ مون تو 4 سال کا ہو ہی گیا ہے، میرے خیال میں اب جی بس کریں، چلیے سونے کی تیاری کریں، صبح بہت کام ہے۔ وہ جھیم گئی کیونکہ اشب کی نگاہوں کی معنی خیزیاں وہ سمجھنے لگی تھی۔ ادھر بیٹھو ابھی۔ اس نے ہاتھ گھسیٹ کر دوبارہ پہلو میں گرا لیا۔ اف میرے بال! کیونکہ اشب نے وہی کھینچے تھے۔ پلیز سونے دیں، صرف آج بخش دیں، پھر کبھی منع نہیں کروں گی۔ ایسی معصوم سی صورت بنائے وہ بولی تھی کہ اشب نے کہکا لگایا۔ چلو کیا یاد کرو گی، لیکن کل تیاری میں کوئی کسر نہ چھوڑنا، ورنہ پھر مجھے تم جانتی ہو۔ وہ مسکرا کے دھمکی دینے لگا۔ ہنیا نے حیا سے نگاہ جھکا لی تھی۔ وہ اس عید سے پہلے ہی آ گیا تھا، اس کی عید تو 2 ماہ پہلے ہی ہو گئی تھی۔ کتنا خوش تھی، جو کچھ بدگمانی تھی وہ سب دور ہو گئی تھی۔ وہ نیلم اور فراز بھائی کے بھی کل چلیں گے، وہ یکدم بولی۔ نیلم کو تم یہ سمجھی کہ میری اس سے؟ بس کریں، مجھے مزید شرمندہ نہیں کریں۔ اس نے اشب کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ یہی تو غلط سمجھی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ نیلم اشب کی دوست کی بیوی ہے، جو امریکہ سے پاکستان نہیں آنا چاہ رہی تھی، ڈائیورس لینا چاہ رہی تھی، اور اشب نے دونوں میں صلح کروائی تھی۔ جی تو گائز، آج ہمارا ناول یہاں پہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو یہ عید اسپیشل چھوٹا سا ناولٹ، اور آپ نے اس کو انجوائے کیا یا نہیں کیا؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ کل انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ کسی نیو ناول کے ساتھ آپ سے ملاقات ہو۔ تب تک اپنا دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور خوب عیدی اکٹھی کیجیے گا، اور اللہ پاک آپ سب کی عیدی میں اضافہ کرے، اور دعا کیجیے گا کہ میری بھی عیدی میں اضافہ ہو۔ تو انشاءاللہ ملیں گے کل۔ اللہ حافظ۔